اس وقت سیریا میں گراؤنڈ پہ ڈبیٹ ہے کیا؟ اصل میں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مکمل اسلام نافذ ہو، لیکن یہ پروسیس گریجولزم سے ہوگا۔ اچانک مکمل اسلام کا نفاذ کا مطالبہ ذرا زیادہ سخت مطالبہ ہے۔ ریولوشنز جو ہوتے ہیں، انقلابات جو ہوتے ہیں، یہ ہوتی ریڈیکل ہے۔ جب خلافت ختم ہوئی 1924 میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار 1000 سال سے اسلام کے نیچے رہ رہے ہیں، ان کے اوپر سیکولرزم کیسے نافذ کریں۔ دڑلے سے، ڈنڈے سے، بیرل آف دا گن سے خواتین کے کپڑے اسکرٹ میں کنورٹ کر دی گئی، اذان پابندی لگا دی گئی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کفر نافذ کرنے کے لیے ریڈیکل ہوا جا سکتا ہے، لیکن اسلام نافذ کرنے کے لیے ریڈیکل نہیں ہو سکتے نا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض پہ ایمان لا کر امپلیمنٹ کرتے ہو اور بعض کا انکار کر کے التوا میں ڈال دیتے ہو؟ اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ ہاں اگر تھوڑا سا انٹرنیشنل آرڈر آپ کو پرابلم بنائے تو پھر آپ خیر ہیں، ہم آپ کو ایکسیپشن دیتے؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ اف یو مین گریجولزم، ڈو یو مین یو ول ایکسیپٹ اسرائیل؟ آپ یہود کے ساتھ مطلب امن قائم کریں گے، ان کے قبضے کو قبول کریں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ اس کا جو ایک پورٹ فولیو کچھ لوگ سیل کر رہے ہیں بشار کا، وہ یہ کہ وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ تھا، وہ بڑے بدماش کے خلاف لڑ رہا تھا، اور اب وہ نہیں ہے تو بڑے بدماش نے اپنی بدماشی جو ہے وہ اور زیادہ کر دی ہے یہاں پر۔ مسلمان اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہے، ہم اینٹی طاغوت ہیں۔ ریسنٹلی پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ فورن ڈیلیگیشنز آئے ہیں۔ کہ بار بار یہ سارے جتنے فارن منسٹرز ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں سول اسٹیٹ چاہیے، ہمیں شریعہ اسٹیٹ نہیں چاہیے۔ انٹرنیشنل آرڈر سے لیجیٹیمیسی مانگنے والا انقلاب نہیں ہے، جو امت سے لیجیٹیمیسی مانگے گا صرف وہ انقلاب ہے۔ جو گریجول چینج کی بات کر رہا ہے وہ چینج ہے، ریڈیکل چینج، کیونکہ ریئل چینج ریڈیکل چینج ہوتی ہے۔ کمپلیٹ اسلامک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، یہ پارٹس میں کام ہی نہیں کرتا۔ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد تم میں علی منہاج النبی، نبی کے طرز پر خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے شام کے موضوع کے اوپر، جب بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ رکھی، اور اس کے اندر ہم نے جو اس وقت موجودہ صورتحال تھی اس کا انالیسس پیش کیا، اس کے اوپر اپنی رائے پیش کی، اور اس کے بعد بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت نئی حکومت کی کچھ شکل، کچھ حیت ہمارے سامنے ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پر ایک ڈیبیٹ کھڑی ہو چکی ہے کہ اس انقلاب کو کس طرف لے کر جانا ہے، وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا منزل ہے جہاں پر اس انقلاب کو پہنچانا ہے۔ ہم نے یہی گفتگو، یہی ڈیبیٹ اس وقت بھی دیکھی جب پاکستان بنا اور لوگ ہجرت کر کر پاکستان میں آئے، تو یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی کہ اب یہ جو ہم نے حاصل کیا ہے خطہ، اس انقلاب کی تکمیل کیسے کی جائے گی، کس طرف اس انقلاب کو لے کر جایا جائے گا۔ اور یہ ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو نکال باہر کیا گیا، اور پھر اس موضوع نے دوبارہ سر اٹھایا کہ اب آگے کیا ہے، ہم کس طرف، یہ جو انقلاب عوام نے برپا کیا، حسینہ واجد کو باہر نکال دیا، چیزوں کو تبدیل کر دیا، تو اب آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اس انقلاب کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ کیا یہی وہ بات نہیں ہے جب افغانستان کے اندر امریکہ اپنے پورے حواریوں سمیت دم دبا کے بھاگا، تو پھر مسلم امت کے اندر دوبارہ، اور خصوصاً افغانستان کے اندر، یہ ایک گفتگو، ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی کہ اب آگے کیا، اب ہم آگے کس طرح کا نظام بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اس کو سیکیور کیسے کریں گے، اور اس کی تکمیل تک ہم کیسے لے کر جائیں گے۔ تو اس موضوع کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اکمل، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں عمران یوسف زئی۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں اس موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ اس وقت سیریا میں گراؤنڈ پہ ڈیبیٹ ہے کیا، وہاں پر کیا مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، یا ایک ہی نظریہ ہے، یا لوگ کیا بات کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جزاک اللہ خیر عماد صاحب۔ تھوڑا سا وہ یوفوریا اب تھوڑا سا کم ہوا ہے، حالانکہ خوشی تو ویسے ہی موجود ہے کیونکہ بہت بڑے ظلم سے ان کی جان چھوٹی ہے۔
اب ایک سیریس ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور ایک اسپیکٹرم آف ویوز ہیں, ایک ویو نہیں ہے, اور آپ کو ایک شیڈ نظر آئے گا ڈفرینٹ قسم کے, لیکن اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو مجموعی طور پر 2 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے جو کہ ترکی ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو کہ امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو کہ آپ کو باقی عرب ممالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, باقی آپ کو انگلینڈ, فرانس اور یہ تمام ممالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایک سول اسٹیٹ بنائے, یعنی ویسٹرن اسٹرکچرڈ, ویسٹرن ماڈل کے اوپر جو نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے, جس میں گورننس کا سارا اسٹرکچر ویسٹ کا جو پورا نیشن اسٹیٹ کا ویسٹفیلین ماڈل ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. وہ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو براڈلی سیکولر رکھا جائے. وہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو انکلوزیوٹی رکھا جائے, یعنی یہ جو پرانی رجیم ہے, جو پورا اسٹرکچر ہے, پرانے لوگ ہیں, کیونکہ بشار نے سب کچھ اکیلے تو نہیں کیا نا, پورا اسٹرکچر جو موجود ہے اس کو ان اداروں کو مینٹین رکھا جائے. ان لوگوں میں سے کچھ کو بے شک آپ کرمنل ڈکلیئر کر لیں, لیکن باقیوں کو, خصوصاً جو کی عہدیدار ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی واپس رکھا جائے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ مائنارٹی پروٹیکشن جیسے نعرے بھی ہیں, وومن رائٹ جیسے نعرے بھی ہیں, لیکن اوریجنلی بس صرف بشار کی شکل تبدیل کر کے براڈلی تھوڑا سا اسلامک شیڈ بے شک رکھ دیں, آپ داڑھی رکھ لیں, آپ جبہ دستار رکھ دیں, لیکن گورننس وائز اسٹرکچر وہی پرانا ہونا چاہیے. یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ اس وقت ویسٹ اور پورا انٹرنیشنل آرڈر اور جو مختلف ممالک جو اسلام مسلم ممالک ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسرا وہ ڈیمانڈ ہے, وہ نعرہ ہے, وہ سلوگن ہے جس کے اوپر یہ انقلاب آیا تھا, اور وہ تھا الشعب یرید اسقاط النظام. لوگ اس نظام کا انہدام چاہتے ہیں, لوگ اس سٹرکچر کا, اس ڈھانچے کا خاتمہ چاہتے ہیں, لوگ اسلام چاہتے ہیں, لوگ ایک اسلامک آرڈر چاہتے ہیں, وہ ایک خلافت چاہتے ہیں, وہ ایک اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہیں, اور وہ اس انٹرنیشنل آرڈر کی غلامی نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ نعرہ ہے جس کے اوپر یہ تمام انقلاب آیا ہے. اب جو حکمران ہیں اس وقت, جولانی اور باقی جو ہے تو تحریر شام ہے یا اس کے عہدیدار ہیں, وہ اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان میں پریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ماڈریٹ اسلامسٹ کے نام پہ. اور وہ لوگوں سے, وہ اب جب ویسٹ کے ڈیلیگیشنز آتی ان سے بات کرتے تو ان سے کہتے ہیں ہاں یہ بھی کریں گے, ہاں وہ بھی کریں گے, ہاں ایسا بھی ہوگا, ہاں ویسے بھی ہوگا, سب کچھ وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف جب وہ اپنے انقلابیوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر سے کام لیں, ابھی ہم سٹیبل نہیں ہیں, ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے, ابھی ہم ہر طرف سے خطرات ہیں, ہمیں لیجیٹیمیسی چاہیے, ہمیں دنیا کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا ہے, ہمیں ابھی ترقی کرنی ہے, ہمیں ابھی ڈیولپمنٹ چاہیے, ہم اس وقت سب سے لڑ نہیں سکتے, اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اصل میں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مکمل اسلام نافذ ہو, لیکن یہ پروسیس گریجولی سے ہوگا, ایک آرام ترتیب سے ہوگا, سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ. تو آپ کو وہ اپنے آپ کو ایک مڈل میں ماڈریٹ اسلامسٹ کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, جو اسٹرکچرلی تو ویسٹرن ماڈل کو قبول کر رہے ہیں, لیکن شاید چند کلچرل ایشوز کے اوپر وہ ویسٹ سے کہیں کہ ہم جناب ویسٹرن سٹائل کی لبرل حکومت نہیں بنا سکتے, ہم کچھ چیزوں میں اسلامک جو کلچرل اینگل ہے وہ ضرور رکھیں گے. تو یہ بیسیکلی ڈیبیٹ ہے. تو ایک کمپلیٹ اسلام کا خلافت کے دعوے دار جس کی بنیاد پر یہ سارا انقلاب آیا, دوسرا ویسٹرن ڈیمانڈ ہے, اور یہ اپنے آپ کو ان دونوں کو کمبائن کرنے کی ایک ناکام کوشش آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اصل میں تو گورننس اور سٹرکچر تو آپ ویسٹ کا مان رہے ہیں, جو سارا ماڈل ہے وہ مان رہے ہیں, اور کافی دھڑلے سے, اور اس حد تک کہ آپ عوام کو ناراض کر رہے ہیں. آپ عوام کو ناراض کرنے کے لیول پر جا کر ان کو راضی کر رہے ہیں, لیکن جب لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار دھیمے, آہستہ, گریجولیزم, صبر سے کام لیں, پہلے اسٹیبلٹی, بعد میں دیکھا جائے گا, ہم منکر نہیں ہیں, کریں گے. تو یہ بیسیکلی اس وقت چل رہا ہے. اکمل صاحب, عمران کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے جب بہت سی جگہ کے اوپر بہت سے لوگوں سے میں نے گفتگو کی اس موضوع کے اوپر, تو جو سب سے زیادہ مجھے سننے کو ملا نا وہ یہ ہے کہ وقت دیں تھوڑا سا. جو سب سے زیادہ میں نے سنا آرگیومنٹ وہ یہ تھا کہ ذرا صبر سے کام لیں, آہستہ آہستہ کریں گے وہ لوگ. اچانک مکمل اسلام کا نفاذ کا مطالبہ ذرا زیادہ سخت مطالبہ ہے, اس طرح کی باتیں. فوری طور پر ہر چیز کے اندر آپ جو مکمل اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حکمت چلا جائے, حکمت بصیرت, تو آہستہ آہستہ وہ کریں گے, ان کو ٹائم دیا جائے. اور جس طرح انہوں نے تیسرا نظریہ ایک رکھا گریجولیزم کا, تو اس کے مطابق تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مکمل اسلام کے نفاذ کا مطالبہ ایک جائز مطالبہ بھی ہے, اور کیا پریکٹیکل کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟
دیکھیں سب سے پہلی ایک تو آرگومنٹ جو یہ رکھا جاتا ہے کہ یار ہم دنیا کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے اور پوری دنیا کو اپنا دشمن کر کے ہم دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی. اور اس حقیقت سے کیوں صرف نظر کیا جاتا ہے یا اس کو کیوں پس پش ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بھلے افغانستان کی بات ہو, امریکہ اور اس کے نیٹو کے اتحادیوں کو یہاں سے باہر نکالا گیا, بے دخل کر دیا گیا شکست دے کر. مطلب صرف یہ بھی نہیں تھا کہ ان کی کوئی اور مجبوری ہو کہ شکست دے کے ان کو نکالا گیا. شام کے اندر بھی امریکہ اور روس مل کر ایک ہی ایئر سپیس کے اندر دونوں کے جہاز آپریٹ کرتے تھے. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ یوزلی یہی کہتے تھے کہ اب رشیا ایک سائڈ پر ہے, امریکہ ایک سائڈ پر ہے, دونوں اکٹھے مل کر ایک ہی جگہ پر اپنے جہاز اڑا رہے ہیں بڑے اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کبھی نہیں ہوا کہ روسی جہاز امریکی جہاز کے ساتھ ٹکرا گیا یا اس نے اس کے اوپر کچھ کر لیا. دے ٹو جس کو کہتے ہیں نا وہ پارٹنرز تھے اس خطے کے مسلمانوں کو دبانے کے لیے. اس خطے کے مسلمان آبادی نے, مسلمانوں نے یہاں پر سے استعمار کے قبضے کو پلٹایا ہے, ریپلس کیا ہے, ڈیفیٹ کیا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو سنک ان ہونا چاہیے کہ جس کو ہم نے شکست دے دی ہے, اس شکست خوردہ سے اب ہم توقع کر رہے ہیں یا اس کا خوف لوگوں کو دلانا چاہ رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار دیکھو وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے, ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ مطلب یہ ایکویشن کیسے بنی جس کو میں شکست دے چکا ہوں اور اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ وہ دوبارہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. جس سے میں لڑ چکا اس سے میں اب لڑ نہیں سکتا, یہ جس کو میں ہرا چکا ہاں وہ میں اس سے ڈر رہا ہوں. میں اسے ڈر. انٹرسٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریولیوشنز جو ہوتے ہیں, انقلابات جو ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہی ریڈیکل ہے. ٹھیک ہے. آپ اس بات کی توقع کر ہی نہیں سکتے کہ مثال کے طور پر امریکہ نے انگلینڈ سے آزادی حاصل کی ہے اور آپ پھر ساتھ میں کہیں کہ اچھا ایک منٹ صبر کر جو, ہمیں جو ہے تو انگلینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے 400 سال گزر چکے ہیں, جتنے بھی سال بیچ میں گزرے ہیں, اور گریجولی ہم نے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا شروع کرنا ہے. نہیں, ایک بالکل ریڈیکل بریک تھا. امریکہ کی بارڈر کے اوپر اسپین, فرانس, انگلینڈ کی شکل میں سپر پاورز موجود تھی. امریکہ نے اپنی انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان سب کے ساتھ جنگ کی مختلف وقتوں کے اوپر. وہ انگلینڈ کے ساتھ ہو, اسپین کے ساتھ ہو, بلکہ وہ منرو ڈاکٹرن کی بات آتی ہے تو پورے کے پورے یورپ کو کہہ دے کہ خبردار میرے علاقے کی طرف نہیں آنا. ٹھیک ہے. امریکہ جس ٹائم, یہ ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ آ جاتا ہے, امریکہ عراق کے اندر جس ٹائم انہوں نے صدام حسین کی حکومت کو گرایا, اوور نائٹ پال بریمر صاحب کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر لگایا گیا. اس نے جو ہے تو سب سے پہلا گول رکھا ڈی باسیفیکیشن آف دی عراقی گورنمنٹ. تمام باس پارٹی, ایگزیکٹلی باس پارٹی کے جتنے بھی اہلکار ہیں, دے آر ان ایلیجیبل ٹو بی پارٹ آف دی گورنمنٹ, آف دی آرمی, آف دی بیوروکریسی, اینی سیکورٹی سیٹ اپ. سب کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسکریچ سے سب کچھ کھڑا کریں گے. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی گریجولزم کی, آہستہ آہستہ چھبر کرو یار. یہ بھی تو باس پارٹی ہے نا. ایگزیکٹلی, یہ بھی باس پارٹی ہے. اور یہ آرگومنٹ رکھنا کہ یار اس علاقے کے لوگ جو ہیں تو پچھلے 30 سال سے باس پارٹی کے عادی ہوئے تھے, ابھی ہمیں انہیں وین آف کرنا ہے, آہستہ آہستہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں ہر جگہ پر, یعنی اگر سوشلسٹ ریولیوشن آتا ہے ہمیں امیڈیٹ ایک امپلیمنٹیشن نظر آتا ہے سوشلسٹ اس کی آئیڈیاز کی اور آئیڈیالوجی کی. اور جہاں پر آپ کو سوشلزم کے خلاف مثال کے طور پر کہیں ریولیوشن نظر آتا ہے, مطلب یوکرین کے اندر خاص طور پر وہ رشیا ورسز امریکہ کی بات آتی ہے, جب ان کا ایجنٹ آتا ہے وہ کس طریقے سے تمام چیزوں کو ریورس کرتا ہے, اور جب رشین ایجنٹ آتا ہے وہ کسی کسی چیزوں کو ریورس کرتا ہے. یہ کانٹیکسٹ کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ہم نے غلامی سے دور کرنا ہے, یہ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے, ریئل بھی نہیں ہے. ذرا یہ سب دیکھیں, یہ آپ نے تو ویسٹ کی ایگزامپل دے دی نا, جو یا باقی نان مسلم کنٹریز کی. جب خلافت ختم ہوئی 1924 میں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار 1000 سال سے اسلام کے نیچے رہ رہے ہیں, ان کے اوپر سیکولرزم کیسے نافذ کریں. دڑلے سے, ڈنڈے سے, بیرل آف دا گن سے خواتین کے کپڑے اسکرٹ میں کنورٹ کر دی گئی, اذان پابندی لگا دی گئی, عربی کو ایک دم چینج کر دی گئی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار سارا اسٹرکچر کیسے چلے گا, عربی کو ختم کر کے آپ نے ٹرکش رسم الخط میں کنورٹ کر دیا, اس کو چیزوں کو بدل دیا. کسی نے یہ نہیں کہا. اچھا, اس کا مطلب ہے کفر نافذ کرنے کے لیے ریڈیکل ہو جا سکتا ہے, لیکن اسلام نافذ کرنے کے لیے ریڈیکل نہیں ہو سکتے نا. 1857 میں انہوں نے ہمیں بیٹ کیا, سب کو پھانسی پہ ٹانگ دی. انہوں نے پتنی 20-30 ہزار 45 ہزار علماء کو پھانسی پہ ٹانگ دیا, 6 لاکھ بندے مار دیے, اور سارے پرانا ایجوکیشن سسٹم, پرانا جوڈیشل سسٹم سارا ختم کر کے ایک دم اپنا لے آئے. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ ریڈیکلی کیسے ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کے ساتھ کرنا ہے. آپ کو باس پارٹی رجیم کو بھی ختم نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ہٹائیں, ختم کریں ان کو, اس پارٹی کو. ایگزیکٹلی, آئی مین وہ جس طریقے سے خیر یہ بات رکھی گئی, انفارچونیٹلی ہمیں تقریباً پچھلے 150 سال سے اس گریجولزم کی وہ اس میں لگا دیا گیا ہے.
مگر اس میں ایک یہ جو میں کہوں گا ضرورت محسوس کرنا کہ ہمیں کفار کی اشیر بات چاہیے اسلام امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس آئیڈیا کو تھوڑا سنک ان ہونے دے, ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اجازت چاہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ شیطان کو قائل کرتے جائیں گے. آہستہ آہستہ شیطان کنونس ہو جائے گا کہ ان کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے, ان کو اسلام امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دس از دی آرگومنٹ. یہ ویسٹ سے لیجیٹیمیسی مانگ رہے ہیں نا, ایگزیکٹلی ایکچولی ویسٹ سے لیجیٹیمیسی لے رہے ہیں کہ ہم ان سے چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے پروجیکٹ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو, جس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اگین ذمہ داری سونپی ہوئی ہے, اس کی لیجیٹیمیسی ہم ویسے مانگ رہے ہیں. ہم اس کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں, ہم اس کی خوشنودی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے یہ آخری شریعت کو, آخری وحی کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے, اور اب جو ہیں تو آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس کو آگے لے کر چلیں. ویسٹ تو صرف ایک کیس میں راضی ہوگا نا. وہ آیت کیا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی تب تک نہیں ہوں گے جب تک تم اس پہ نہ جو جس پہ ان کے دین پر نہ آ جاؤ. تو ان کا دین تو سیکولرزم ہے, ان کا دین تو کیپٹلزم ہے, ان کا دین تو لبرلزم ہے. وہ تو ان کا دین یہ ہے, جب تک آپ اس پہ نہیں آؤ گے وہ تو راضی نہیں ہوں گے. تو آپ ان کو کس طرح راضی کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے باقی سارا اسٹرکچر ان اسلامک ہوتا ہے, درمیان میں آپ دو چیزیں کلچرل لحاظ سے اسلامی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, یہ بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اچھا, گریجولیزم کا ویسا مطلب یہی ہے کہ موجودہ جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ قائم رہے گا, اور ہم آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تبدیل کرتے کرتے اس پہ پہنچیں گے. لیکن جیسے کہ آپ نے بھی یہ بتایا کہ جو بیسک اسٹرکچر ہے جب وہی تبدیل نہیں ہے تو آپ جو ہی چھوٹی تبدیلی سے ایک بڑی تبدیلی کی طرف رخ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ اسٹرکچر آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا کہ یار یہ اس کام کے لیے تو آپ کو نہیں ہم لے کر آئے تھے یہاں پر. اور یس پریکٹیکل نہیں ہے. دیکھیں, گریجولیزم از ناٹ پریکٹیکل کہ اس سے آپ نظام تبدیل کر دیں. وہ نظام کی تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں ہے گریجولیزم. نہیں ایکچولی مطلب جب گریجولیزم, اگین وہی بات آئی تھی نا, گریجولیزم کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام اور کفر کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. کچھ اسلام ہوگا اور کچھ پرانا کفر, اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے موقع ملتا رہے گا کہ میں تھوڑا سا اسلام کو آگے کر لیا, تھوڑا سا کفر پیچھے ہو جائے گا, اور گریجولی کفر ایکسیپٹ کرتا رہے گا کہ میں پیچھے ہو رہا ہوں, اور مجھے اب لوگوں کی یعنی جو ان کی خواہشات ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لوگ اسلام چاہتے ہیں, لیٹس موو بیک. ہم اس ریالٹی کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ جس چیز کے ہم شکایت کر رہے تھے کہ بشر ایک درندہ صفت انسان تھا, حافظ الاسد ایک درندہ صفت انسان تھا, یہ جتنے بھی 57 قسم کے 57 ممالک کے اندر ہمارے پر مختلف میں کہوں گا فرعون مسلط تھے, یہ اسی کلونیل لیگیسی کی باقیات ہیں, اس کی کنٹینیوٹی ہے جس کے ذریعے سے ویسٹ اپنی ہیجیمنی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دیز ور دی آرگنز, دیز ور دی ٹولز, دیز ور دی اسٹائلز جس کے ذریعے سے وہ جو کلونیل پیریڈ کی خون ریزی ہے اس کو مغرب نے جاری رکھا. ہمیں اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے, اس سے ہٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے جس وقت ہم اسلام کے قریب ہونے کی کوشش, کیوں یہ بشر جو ہے ہما کے اندر جب 47,000 بندوں کو قتل کرواتے, اس کے والد اس کے چچا تھے رفعت الاسد, تو کس کے بہاف پر ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے, یعنی اردن کے فارن منسٹر تھے ان کا جو ہے تو آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ یار اس خطے کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ یہاں پر ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو, ایک اسلام کو نافذ کرنے والی ریاست آ جائے. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا, کفر اور حق کی جنگ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک چل رہی ہے, قیامت تک رہے گی. کفر کبھی بھی جو ہے تو اسپیس سیڈ نہیں کرے گا ولنگلی. ٹھیک ہے, یہ اس میں کبھی بھی میں بالکل نا اس آرگومنٹ کو نا ہیڈ آن ٹیکل کرنا چاہتا ہوں. اف یو مین گریجولیزم, ڈو یو مین یو ول ایکسیپٹ اسرائیل؟ سوال ہے آپ سے, آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ یہود کے ساتھ مطلب امن قائم کریں گے, ان کے قبضے کو قبول کریں گے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ بیت المقدس ابھی تو میں نہیں لڑ سکتا نا. مطلب یہ ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں میں اسرائیل تسلیم کروں گا, جس کے اوپر ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں, باقی ملکوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کیا ان کے خلاف لوگ ہیں, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے صرف اس کے اوپر چوکا پہنا دیا. اور کیا کیا آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ یو ایس کے ساتھ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ آپ مجھے بتائیں وار آن ٹیرر جیسے آپریشنز کریں گے کہ یار یہ اسلام چاہتے ہیں فل اسلام, ان کو یہ خارجی ہیں ان کو مار دو, آپ یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. آپ سودی اسٹرکچر قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ڈالر ہیجمنی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ آپ ان میں فرق کیا ہے؟ آپ نے صرف اپنے لیے ایک کور چوز کر لیا ہوا ہے. مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ ہوگا, یہ اردوغان کب سے وزیر اعظم اور صدر رہا ہے, بلکہ میئر بھی رہا ہے,
90s سے رہا ہے اور 2003-4 میں پی ایم بن گیا, اس کے بعد پریزیڈنٹ بن گیا ہوا ہے. مجھے بتائیں اتنی طاقت کہ اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی جو روس مانگ رہا ہے, جو آگے ملک مانگ رہے ہیں, کہ ایسے ڈرونز ہیں اس کے پاس, ایسی ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی, ایسے جہاز ہیں اس کے پاس کہ وہ 5th جنریشن کا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, امریکی پروجیکٹ کو چھوڑ کر اپنا انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آج تماشا دیکھ رہا تھا غزہ کے قتل عام کا, منہ سے چون نہیں نکالی اس بندے نے. ٹھیک ہے, اور یہ بندہ پہلے کم از کم بولتا تھا, جس کو ہم کہتے تھے کہ یار خالی بول کیوں رہے ہو, اب وہ بولا بھی نہیں اس دفعہ. یہ وقت کے ساتھ یہ امپرومنٹ آئی ہے. آپ نے سیریا کے اندر امریکن سٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں, یہ آپ نے حاصل کیے. مجھے بتائیں ایک سنگل اسلام کا حکم جو آپ نے نافذ کیا ہے, آپ آفیشلی سیکولرزم اون کر رہے ہیں, آفیشلی اون کر رہے ہیں. تونیزیا میں النہضہ پارٹی حکومت آئی ان کی, آفیشلی سیکولرزم اون کر لیا انہوں نے. آپ کس چیز کے اسلامی پارٹی ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں ہم سیکولر ہوں گے؟ ایم اے گورنمنٹ آئی ہمارے پاکستان میں آئی, ٹھیک ہے, جنریشن زی نے نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا ہے اس کو. اور ایم اے گورنمنٹ نے نیٹو سپلائی کی چوکیداری کی اور سیاست کی کہ حزب بل ہمیں منظور نہیں کرنے دیا. سیاست کی آخر میں, جب 5 سال ان کی چوکیداری کی, آخر میں سیاست کی انہوں نے. یہ انہوں نے نہیں کیا. دیوبند جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فی الحال چونکہ اس وقت ایک اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی, تو ہم سیکولرزم کو ریجیکٹ نہیں کرتے, ہم شاید اس میں ہماری مائنارٹی پروٹیکشن ہو جائے اس کے اندر. مجھے بتائیں آپ کے سارے دعوے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا. آپ نے کہا نا کہ چلے میں ڈائریکٹ ہیڈ آن کلیش نہیں لیتا کیونکہ اس وقت ہم کمزور ہیں, ہندو ڈومیننٹ ہیں, تو ہم سیکولرزم کی چتری لے کر اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں. چھوڑ دیا انہوں نے آپ کو. آپ سپورٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو, کیا انہوں نے چھوڑ دیا؟ مختلف طالبان, کیا وہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں؟ جس حکومت بنی 3 سال گزر گئے نا, 4 سال گزر گئے میں, کیا دن بدن کو اسلام ایکسٹرا آ گیا؟ نہیں, سڑکیں میں بنا رہا ہوں, میں نہر نکال رہا ہوں. آپ اسلام کدھر ہے؟ جس دعوے پہ, جس نعرے پہ آپ اس ایمان کے ساتھ آپ نے اسٹرگل کی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم کسی الہ کو نہیں مانتے, اور اس کے بغیر ہر گورننس غلط ہے, اس کے بغیر ہر نظام غلط ہے, طاغوت ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نہیں؟ آپ نے کیا. تو ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں, ہمارے سامنے پوری ہسٹری ہے ان سب کی. ملیشیا مہاتیر, اسلام کے ماڈریٹ اسلام, سلو اینڈ گریجول اسلام, کیا تبدیلی آئی؟ کون سا اسلامک لا آپ نے امپلیمنٹ کیا؟ تو 20-25 سال گزرنے کے باوجود آپ الٹا ریورس جا رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں آگے جاؤں گا. آپ نے کہا میں پردے کی اجازت دیتا ہوں, یہ اسلام نہیں ہے. ریممبر, یہ سیکولرزم ہے کہ آپ پردہ کر سکتے ہیں, یہ سیکولرزم ہے. آپ مذہبی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یہ سیکولرزم ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلامک لا کدھر ہے؟ سنگل لا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ نے امپلیمنٹ کیا گریجولیزم کے ذریعے, یا آپ آگے بڑھے ہیں, الٹا آپ ریورس ہوئے ہیں ایکچولی. سو یہ ساری کہانی جو ہے نا کہ گریجولی آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کریں گے. دیکھیں, یہ کفر نافذ کرنے کا ڈکوسلا ہے. آسان الفاظ میں یہ کفر نافذ کرنے کا ڈکوسلا ہے. یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا صبر کرو, ان کو کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے جو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہمارا ایگری ہوا ہے کہ ہم ویسٹرن سٹائل نیشن اسٹیٹ بنیں گے, کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے, یہ بھی نہیں کریں گے, وہ بھی نہیں کریں گے, اور اس پہ آپ کمیٹڈ چل رہے ہیں. لیکن مجھے ہر کچھ سے بات کہتے ہیں صبر تو کرو نا, صبر تو کرو نا, بہت بڑے جی محاذ ہیں, صبر کرو صبر کرو. 25 سال گزر جاتے ہیں, ان کی چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اسلام کی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. ادھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ادھر آپ ایک اسٹیپ آگے نہیں جاتے. یہ کیسے گریجولیزم ہے؟ یہ گریجولیزم ہے ہی نہیں. میں یہاں پر گریجولیزم کو نا ایک مختلف اینگل سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اسلام میں اور سیرت میں اس کے متعلق ہمارے کیا رہنمائی ہمیں اویلیبل؟ دیکھیں ہمارا سب بڑا سیرت میں ہمارے پاس بہت کلیئر ہے. ہمارے سامنے صرف واحد ایکسکیوز کیا پیش کیا جاتا ہے کہ شراب جی اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز نازل ہو گئی, کیا اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے امپلیمنٹیشن کو التوا میں ڈالا گیا؟ اگر کہا گیا کہ جب تم نے شراب پی ہو تو نماز کے لیے مت آؤ, اس ٹائم نماز مت پڑھو, کیا کسی صحابی نے اس حکم کو آہستہ آہستہ مانا؟ جب شراب حرام کر دی گئی تو کیا مدینہ کی گلیوں میں شراب ساری بہ نہیں گئی؟ لوگوں نے گلوں میں انگلیاں ڈال کر الٹیاں کر کے اپنی نکلوائی نہیں؟ کیا انہوں نے ویٹ کیا؟ اور جب ایک دفعہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, آپ نے یمن فتح کیا, آپ نے نجران فتح کیا, آپ نے عرب قبائل فتح کیے, آپ نے بحرین فتح کیا. مجھے بتائیں کون سی جگہ پہ آپ نے کہا کہ چونکہ مکہ کے اندر صحابہ کو اتنا ٹائم مل گیا تھا نماز فرض ہونے میں, اتنا ٹائم مل گیا تھا زکوٰۃ فرض ہونے میں, اتنا ٹائم مل گیا تھا سود حرام ہونے میں, اتنا ٹائم مل گیا تھا روزے فرض ہونے میں, اس لیے تم لوگ بھی 5 اور 8 اور 9 اور 10 سال کا ایک کوشن لے لو, اسپیس لے لو, اپنے آپ کو بلڈ کر لو. کسی ایک جگہ پہ اللہ کا ایک حکم جو نازل ہو چکا تھا وہ نفاذ میں کوئی ڈیلے کیا گیا؟
نہیں. اچھا صحابہ نے روم فتح کیا, فارس فتح کیا, انہوں نے عراق فتح کیا, ان مسلمان نے ایشیا فتح کیا, یورپ فتح کیا. کہیں پہ ہم نے یہ کہا, یہ ڈسکشن آئی کہ چونکہ اسلام آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا اس لیے یہ تو ایک پوری تہذیب رہی ہے رومن, یہ پوری صلیبی کروسیڈ تہذیب ہے, یہ پرشین جو ہے وہ مشرک ہیں, یہ آگ کے پجاری ہیں, ان کا ایک پورا 700-800 سال کی حکمرانی کے تحت گزار چکے ہیں, ان کے اوپر اسلام ایک دم کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی ان کو تھوڑا سا نماز کی تلقین کریں گے, پھر کوئی 10 سال بعد پردے کی بات کریں گے, 20 سال بعد ان کے ساتھ سود کے خاتمے کی بات کریں گے. کبھی ایک دن, ایک سیکنڈ بھی ڈیلے کیا ہم نے؟ آتے ہی انسٹرکشن ہو گئی. نیچے دیکھیں امپلیمنٹ ہونے میں بعض اوقات 10 دن, 15 دن, 20 دن, وہ سٹرکچر کی بات ہوتی ہے نا, لیکن آرڈر, سسٹم, لاز, کنسٹیٹیوشن, رول کلیئر نہیں تھا کہ پہلے دن سے نافذ ہوگا. پہلے دن سے کیا آج اگر بندہ مسلمان ہوگا آپ اسے کہیں گے کہ یار ہمیں تم پہ تو 9 سال بعد حج فرض ہوا تھا, اور 20 سال بعد حج فرض ہوا تھا, اور 18 سال بعد حج فرض ہوا تھا, تو تم پہ 18 سال بعد حج فرض ہوگا؟ یا آج روزہ آ گیا ہے لیکن مسلمان تو اتنے سال بعد روزہ رکھے تھے, تو تم اس سال روزہ انجوائے کرو, اس کی جگہ تم کھاؤ پیو, ہم مسلمان رکھیں گے, ہم پرانے مسلمان ہیں, تم نئے مسلمان ہو. کر سکتے ہیں ہم, ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. قرآن بڑا کلیئر ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاسِقُونَ كَافِرُونَ. اور جو لوگ بما انزل اللہ, آل ایوری تھنگ دیٹ اللہ ہیز ریویلڈ, اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سے حکمرانی نہیں کرتے, وہ ظالم ہیں, فاسق ہیں, کافر ہیں. اب مجھے بتائیں, میں کچھ اسلام نافذ کر رہا ہوں, کچھ کفر نافذ کر رہا ہوں, کون سا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام, کل اسلام سے حکمرانی نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ کافر ہیں. آپ بتائیں, آپ منیمم کیٹیگری میں چلے جائیں تو ظالم فاسق تو ہیں. اگر آپ بالایمان یہ نہیں کرتے تو ظالم فاسق تو ہیں. قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم بعض پہ ایمان لا کر امپلیمنٹ کرتے ہو اور بعض کا انکار کر کے التوا میں ڈال دیتے ہو؟ اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ ہاں اگر تھوڑا سا انٹرنیشنل آرڈر آپ کو پرابلم بنائے تو پھر آپ خیر ہیں, ہم آپ کو ایکسیپشن دیتے؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار گنوائے جس سے امت گزرے گی, جس میں نبوت کے بعد خلافہ راشدہ, پھر اس کے بعد وہ خلافت جس میں خاندانوں کے اندر حکومت چلی جائے گی جس کو ملک عاد کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا ملک جبرین ہوگا, جبر کا دور ہوگا, ٹائرنی ہوگی, ظلم ہوگا, کیونکہ وہ اسلام کی حکمرانی ختم ہو جائے گی. اور پھر ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ, اس کے بعد تم میں علی منہاج النبی, نبی کے طرز پر خلافت راشدہ قائم ہوگی. اچھا, اب ملک جبرین اور اس کے بعد خلافت ہے, یہ ابھی جبرین کا دور چل رہا ہے, جبر کا دور چل رہا ہے, اور آپ خلافت قائم نہیں کر رہے, تو آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ درمیان میں کون سی کیٹیگری؟ کوئی کیٹیگری نہیں ہے, آپ تو ملک جبرین کا حصہ ہیں. پھر تو ہمیں ریولوشن کے اگینسٹ ریولوشن لانا پڑے گا خلافت لانے کے لیے. اگر آپ ریولوشنری ہے تو پھر آپ کو خلافت لانی چاہیے. ہم ریولوشن کے خلاف ریولوشن لائیں گے اب, یا ہم اس ریولوشن کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ ہمیں کرنا پڑے گا یہ. ہم اس کو ہم نے 2 ملین جانیں سیرین لوگوں نے دی ہیں, اب اس کو ہم ایسے ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ اس ساری سب چیز کو جو ہے نا آخر میں رزلٹ وہی سیکولر اسٹیٹ لے آئیں, کیونکہ ہم گریجول چلیں گے. کون سی دلیل ہے اس کی؟ شرع سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اکمل صاحب, یہ جو بات ہے نا کہ تھوڑا وقت دیں, ذرا صبر کریں, اس میں میں نے ذرا تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن ڈسکشن کی تو مجھے پتہ چلا اس میں ایک بنیاد لوگوں کے ذہن میں ہے. وہ بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی تو ہم یہود سے نہیں لڑ سکتے, ابھی ہماری امریکہ سے لڑنے کی استطاعت نہیں ہے, تو عدم قدرت کی بنیاد پہ ہم اس طرح کی کوئی بات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. اس بارے میں کیا آپ دیکھیں؟ یہ اگین شیطان کے ڈھکوسلوں میں سے ایک ڈھکوسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ احکامات ہیں اس کو نہ پورا کرنے کے لیے ہم ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. اور مجھے جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب سب سے پہلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا اور کہا کہ بھئی اگر آپ اسلام لا الہ الا اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا یعنی پورا عرب آپ کے نیچے ہوگا اور عجم آپ کو جزیہ دے گا, آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی. اینڈ ابو لہب نے بنیادی طور پر کہا تھا اس کی سقط ہم میں نہیں ہے, کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا, اور کسی نے بھی نہیں کیا. ابو لہب نے اس کو الٹا کاؤنٹر کیا, اس کا کہ یار مرواؤ گے. دس از دی ایگزیکٹ ریالٹی ٹوڈے کہ اللہ کا حکم ایکسس کرتا ہے. بنی شیبان نے چلو پھر بھی وہ کنڈیشنلی کہہ دیا کہ ہم عربوں کے خلاف آپ کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں, پرشینس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. اور وہاں پہ بھی اب دیکھیں اٹس سو مچ انٹرسٹنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مکمل اپرچونٹی موجود تھے کہ بنی شیبان پورے عرب کے خلاف آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورے عرب کے خلاف.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں تو اس وقت یعنی اتنی مشکل سچویشن کے اندر تھے جہاں پر ان کا اپنا قبیلہ بنی ہاشم ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہا تھا، ان کو جو ہے تو ایک دوسرے قبیلے کی پروٹیکشن میں جانا پڑا ہوا تھا. بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکی تھیں، ابو طالب فوت ہو چکے تھے، اینڈ ہی واز ان دی پروٹیکشن آف یہ مطعم بن عدی کی جو ہے تو وہ پروٹیکشن میں موجود تھے. اور یہاں پر بنی شیبان ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اور دیکھیں کتنا مزے کا آرگومنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپرچونٹی ملتی، 10 اگلے 15 سال جتنے بھی وہ ان کے ساتھ ٹائم گزرتا، ان کی ذہن سازی ہوتی، ان کو جو ہے تو وہ اپنے ہی قلب میں ڈھال لیتے، اور یہ جو وہ بات کر رہے تھے کہ ہم پرشیا سے نہیں لڑ سکتے ایکسیپٹ کر لیتے، عرب سے عمل لے لیتے اور تبلیغ کرتے، دعوت کرتے، اسلام کی تبلیغ. نہیں وہ تبلیغ کرتے اور بنی شعبان کو تیار کر لیتے نا، مے بی 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں، ون وے اور دی ادر وہ تیار ہو چکے ہوتے. پھر پرشیا کے ساتھ بھی جو ہے تو جہاد وہ کرتے. مگر نہیں، یہاں پر بات سوورینٹی کی ہے نا، کہ شرع کی سوورینٹی ہے. شرع کے مقابلے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ، کسی بھی قسم کی کوئی اور سورس جو ہے تو بیچ میں نہیں آ سکتا. تو یہاں پر ایک ذاتی مفاد کا سوچ بیچ میں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہمارے معاہدے، ہم ان معاہدوں کو نہیں چھیڑ سکتے، کوئی توڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. عربوں کے ساتھ آپ کے جو ہے تو ہم کر سکتے ہیں. یعنی اب شریعت کے ساتھ کوئی اور معاہدے جو ہیں وہ پیرل میں چلتے، برابر چلتے. آج کل بھی جو ہے تو ہم سے یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نا کہ ہماری انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں، اور وہ انٹرنیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ نے اسلام کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور انٹرنیشنل ذمہ داریوں کو بھی کرنا ہے. جیسے افغانستان میں ہو رہا ہے کہ ہماری انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں. پاکستان میں بھی یہی کہا جاتا ہے ہماری انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں، اور ہم نے ان انٹرنیشنل ذمہ داریوں کو جو ہے تو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس خطے کے اندر بلاد الشام پورا کا پورا جو ہے اس میں اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اس میں شام، سیریا جس کو کہتے ہیں موجود ہے. یہ پورا کا پورا علاقہ پھر شام کہلاتا ہے، لیوانت کہلاتا ہے. اس خطے کے اندر شام کی آبادی 23 ملین ہے، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب. لبنان 5 ملین، 50 لاکھ. پاکستان کے چھوٹے شہر، کسی شہر کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں، پشاور جیسے شہر کی بھی آبادی اس کے قریب ہوگی. اردن 10 ملین، اسرائیل 10 ملین، ٹھیک ہے. غزہ 2 ملین ہے، ویسٹ بینک 2 ملین ہے. یہ اس خطے کا دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پورے امت کے لیے قلعہ کہا ہے، مگر یہ اس خطے کے لیے بھی دل ہے. تمام کی تمام کنسنٹریشن آف پاپولیشن شام کے اندر موجود ہے، سیریا کے اندر موجود ہے. اس خطے کی عوامی امنگوں سے ہٹ کر اس خطے کو رول نہیں کیا جا سکتا، اسٹیبلائز نہیں کیا جا سکتا. اس خطے کے لوگ جو ہیں، یعنی آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ اسرائیل غزہ کے اوپر بم گرا کر بم سارے خطے ختم کر دیے. امریکہ سے اس کو فریش جو ہے تو ڈیلیوریز لینی پڑی ہیں، اور وہاں پر خالی نہتے 2 ملین لوگ موجود ہیں. 2 ملین. یہاں پر ہم 23 ملین لوگوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہیں تو اس وقت اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فلاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. جبکہ مجاہدین نے امریکی اور رشین بیسس کے ہوتے ہوئے پورے نظام تلت پلٹ کیا ہے، بشار کو نکالا ہے. جتنی جابرانہ حکومت بشار کی تھی اور جتنا سسٹم اس کا جابرانہ تھا، 5th ڈویژن سب کو شکست دے دی انہوں نے. جو بہت ویل اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ لوگ تھے ان کو انہوں نے ہرا دیا. اور ابھی جو اسلحے کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلحہ وہاں پر مطلب وہ یہودی وجود نے تباہ کر دیا سارے کا سارا. اور دیکھیں اگین یہاں پر کوشچن کیا ہے، یہاں کوشچن یہ نہیں ہے کہ سیرینز کے پاس اسلحہ کیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر اسرائیل 2 ملین کی غزہ کی نہتی آبادی کو سبڈیو نہیں کر سکا، ان کے ول کو نہیں توڑ سکا، تو آپ کے پاس ایک ریڈیکلائزڈ پاپولیشن ہے 23 ملین کی، تقریباً 2.3 کروڑ کی آبادی ہے. اس کے ساتھ اسرائیل کیا کرے گا؟ اسرائیل اپنے تمام کے تمام آرٹلری کے جو ریزروز تھے اس نے غزہ میں خرچ کر دیے. 2 ملین کی آبادی کے اوپر چھوٹا سا رقبہ، 25 کلومیٹر کا رقبہ ہے. اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ وہ اکیلے اپنے بلبوتے پہ نہیں کر رہی ہے، یعنی امریکہ کی پوری طاقت اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود عوام کو سبڈیو نہیں کر سکتا. 45,000 شیلز یو ایس نے سپلائی کی ان کو، ٹھیک ہے، 45,000 شیل. دوسرا دیکھیں سیریا کا ایک خاص ایڈوانٹیج کیا ہے. سیریا کی 23 ملین جو پاپولیشن ہے وہ ساری آلموسٹ ساری اس بارڈر پہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے. دوسرا ہے کہ جو ویپن تباہ ہوئے ہیں نا، جو کچھ میزائل یا کچھ جہاز تباہ ہوئے ہیں، کہ جنگیں صرف اس سے ہوتی ہیں، کیا ایئر ڈیفنس کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اس کے علاوہ آرٹلری کوئی نہیں ہوتا، آپ کے پاس توپ خانہ کوئی نہیں ہوتا، کیا اس کا ٹینک کوئی نہیں ہوتے، کیا وہ سارے بس روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اسرائیل نے ڈسٹرائے کر لیا، لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کیا ایئر ڈیفنس والا اسلحہ نہیں. ایک پوری آرمی تھی بھائی، ایک پوری آرمی تھی، ویل اکوپڈ آرمی تھی، ان کے پاس سارا سپلائڈ تھا ان کے پاس. تو اگر ان کے گودام بھرے ہوئے ہیں ان شیل سے، وہ سب ڈسٹرائے ہو گئے؟ نو، وہ سب ڈسٹرائے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب ایک ہیوج ویپن کی جو کیش ہے وہ اویلیبل ہے جس کے ساتھ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں.
آپ بمب کر کے بھی ختم نہیں کر سکتے ان کو. آپ بمب کر کے آپ نے ورلڈ وار 2 جتنے وہ اٹامک بمبس کی ساری کوانٹٹی سے زیادہ TNT سے زیادہ آپ نے گرا کے ایک 2 ملین کی آبادی کو بھی سبڈیو نہیں کر سکے. آپ ان کو کیسے سبڈیو کریں گے؟ آپ تو اس سے پہلی ان کی آرٹلری آپ کو ختم کر کے رکھ دے گی. اسرائیل تل اویو سارا نزدیک ہی ہے, کتنا بڑا ہے. تو پریکٹیکلی یہ بھی دیکھیں, آج تک جیوز نے نا, آج تک ہمارے ساتھ, دس از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ایک دفعہ بھی کسی اسٹیٹ آرمی جو کسی سینسیئر لیڈرشپ کے نیچے ہو وہ نہیں لڑے. اینڈ دس آئی ایم سیئنگ ویری بلنٹلی, آئی نوئنگلی کہ وہ 67 اور 73 وغیرہ کی وارس, اس کے باوجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان جیوز نے کبھی کسی سینسیئر لیڈرشپ کے نیچے اسٹیٹ آرمی سے جنگ نہیں کی. اور جو جمال عبد الناصر انور سادات کی جنگیں تھیں نا, ان کے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں ان لوگوں کے کہ یہ US کے پیڈ لوگ تھے, ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ فیک جنگیں ہوئی تھی. یہ فیک جنگیں تھی. اس کو دیکھ لیجیے 6 ڈے وار, وہ پورا غزہ سال ہو گیا نہیں قبضہ کر سکے, اور وہ 6 دن کے اندر ہم نے سارا سینائی پیننسلا, ہم نے پورا القدس وغیرہ, ویسٹ بینک, سب کچھ دے دیا ان کو. سال سے زیادہ ایک قیدی بھی شاید رہا نہیں ہوا کوئی نہ. تو دیکھیں, اگر وہ یہ سیکیورٹی گارنٹیز ہیں ایجپٹ کی طرف سے, یہ سیکیورٹی گارنٹیز ہیں جارڈن کی طرف سے, یہ ترکی جو ہے ان کو سپلائز دے رہا ہے, سعودی عرب اور UAE کے ذریعے سپلائز جا رہی ہیں, جو لوگ لڑنے والے ہیں آج دیکھیں بشار کی جیلوں سے, وہ سارے لڑنے والے جو فلسطین میں لڑنے والے تھے ان کی جیلوں سے نکل رہے ہیں کہ انہوں نے 600 لوگ ان کے گرفتار کیے ہوئے تھے جو کہ اسرائیل سے لڑنے والے تھے. یہ ساری ریجیمز اصل میں تو جیوز کے پروٹیکٹر ہیں. یہ تو شیڈو ہے جو ہے, اسرائیل تو شیڈو ہے ان رولرز کا. تو ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم جیوز سے کیسے لڑ سکتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. جیوز بالکل ایک بریگیڈ کے سامنے آپ کے نہیں کھڑے ہو پائیں گے انشاءاللہ. جیسے ان کے پاس ایک نارمل ریزنیبل سا ویپن بھی ہو نا, وہ تو نہتے ہیں وہ غزہ کے اندر, ریزنیبل ویپن کے ساتھ بھی اگر لڑیں گے تو جیوز نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے سامنے. جیوز کو جانا ہے, دس از ریٹن, اٹس آل جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اچھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہمیں بار بار جو ہے تو نمبر گیم کے اندر پھنسایا جاتا ہے. انڈیا پاکستان کی بات ہو, اسرائیل عرب کی بات ہو, نمبر گیم میں اس کے بعد کتنے ٹینک ہیں, اس کے بعد کتنے ٹینک ہیں, اس کے بعد کتنے جہاز ہیں, اس کے پاس کتنے جہاز ہیں. جنگیں ول پاور کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اسرائیل اس وقت جو ہے تو غزہ کے اوپر صرف اور صرف ایک جنگ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے جو یعنی 2 ملین مسلمان ہیں ان کی قوت ارادی, ان کی ول پاور کیسے توڑی جائے. مائیں ہیں, بچے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتی ہیں. باپ ہے, سارا پورا خاندان جو ہے تو آگے شہید پڑا ہوا ہے, اور جو ان کی ریزیلینس ہے, جو ان کی ثابت قدمی ہے, جو ان کا استقامت ہے, وہ پوری دنیا کے لیے اس ٹائم ایک ضرب المثل کے طور پر بنتی جا رہی ہے. مسلمان تو اٹھ ہی رہے ہیں, مسلمان تو جاگ ہی رہے ہیں. ایون کفار کے لیے جو ہے اسٹڈی کرنے کا ایک مقام بن رہا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیسے آئیڈیاز رکھتے ہیں جو ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے. وہاں تو یعنی جس ٹائم ایون امریکہ کے اندر سپتمبر 11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد آدھی آبادی PTSD کا شکار ہو گئی. یہاں پوری کی پوری آبادیاں ملیہ میٹ کر دی گئی ہیں, زمین بوس کر دی گئی ہیں, اور آپ کو وہاں پھر بھی بچے جو ہے گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پر اس بات کو سنک ان کرنا, جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بڑھ مارنے کی کوشش کی تھی نا رومی کمانڈر نے کہ ہم ایسی ایسی فوج لا سکتے ہیں, تو اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے سمپل اتنی بات کہی تھی, باقی باتیں چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ میں ایسی فوج لے کر آیا ہوں جو موت سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے تم شراب سے رکھتے ہو. ہاؤ وڈ یو فائٹ دم؟ یہ کوشچن تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شہادت کی تمنا رکھنے والی امت, اصل سوال یہ ہے کہ یہ جس مطلب قوم کے اندر موجود ہو, ایک نظریے کے لیے جان دینا, اس کو دنیا کی کون سی فوج جو ہے تو شکست دے سکتی ہے. ہمیں اس گیم سے نکلنا ہے. یہاں پر اصل بات ول پاور کی ہے کہ کون جو ہے تو اپنے عقیدے کے لیے, اپنے نظریات کے لیے آخری حد تک رہنے کے لیے تیار ہے. لیکن بشر کے خلاف مسلمانوں کا جو کھڑا ہونا تھا, اٹ واز ناٹ بیکاز کہ بشر پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایشو یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسی چیز مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو ڈائریکٹلی ان کے عقیدے کے ساتھ, ڈائریکٹلی جو ہے تو اسلام کے احکامات کے ساتھ ٹکراتی تھی. ہم نے عقیدے کے اوپر کھڑے ہو کر 2 ملین 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی ہے. یہ ریزیلینس ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے تو اس امت کی اس خطے کے اندر ثابت قدمی ہے. اس چیز کو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر اس قسم کی بہادری, اس قسم کی جو ہے ڈیڈیکیشن موجود ہو, اسرائیل کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے پاس کیا ہے جس کے ذریعے سے ان لوگوں میں خوف ڈالا جا سکتا ہے. رولرز بس لوگ تیار ہیں, حکمران بزدل ہیں.
وہ بزدل ہیں، ان کے ایجنٹس ہیں، یہ مسئلہ ہے. وہ اردن میں بندہ وہ ٹرک ڈرائیور اٹھ کے جا کر 3 اسرائیلی فوجیوں کو مار دیتا ہے. اب امیجن کیجئے یہ بارڈرز بیچ میں سے ہٹ جائیں. اچھا، یہ ایجنٹ رول سے میں ایک اور آرگیومنٹ ہے، اس آرگیومنٹ کو بھی یہاں پر ڈیبنک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹھیک ہے ظالم ہوگا بشار، بالکل اسلام پہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اس نے دنیا کے اندر جو ایک بڑا ظالم بڑا بدماش ہے نا، امپیریل لسٹ ہے، جس نے پوری دنیا پہ اپنی بدماشی مچائی ہوئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اینٹی امپیریلسٹ ایک اپروچ تھی، اس نے ایک ریزسٹنس رکھی ہوئی تھی. وہ چلے اور کچھ نہیں کر رہا تھا تو رشیا کے ساتھ مل کے اور ایران کے ساتھ مل کے ایک ایکسس آف ریزسٹنس کچھ بنائی ہوئی تھی. تو بیسیکلی اس کا جو ایک پورٹ فولیو کچھ لوگ سیل کر رہے ہیں بشار کا، وہ یہ کہ وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ تھا، وہ بڑے بدماش کے خلاف لڑ رہا تھا، اور اب وہ نہیں ہے تو بڑے بدماش نے اپنی بدماشی جو ہے وہ اور زیادہ کر دی ہے یہاں پر. دیکھیں یہ آرگومنٹ جو ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس کا ایسا تھا، آلدو یہ کافی حد تک ڈیبنک ہو بھی گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ آرگومنٹ رکھتے ہیں کہ دیکھیں آج اسرائیل جس طرح شام میں اس نے اتنے بمباریاں کی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو اصل میں بینیفیشری اس کا اسرائیل ہے. دیکھیں ایک پہلے آرگومنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہیں، ہم اینٹی طاغوت ہیں. صحیح. اوکے، امپیریلسٹ جو ہے، اگر امریکن امپیریلسٹ پاور ہے تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں، اور ہم اس روس کے بھی خلاف ہیں جس نے شام میں بمباریاں کی ہیں، جس نے چیچنیا میں گروزنی میں زمین سوز پالیسی امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو مارا ہے، جنہوں نے افغانستان میں قتل عام کیا ہے اور آج بھی مسلمانوں پر وہ ظلم ڈال رہا ہے. ہم اس کے بھی کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے کہ ہم پہلے روس کے ساتھ مل کر امریکہ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ساورنٹی اس کے لیے مجھے اپنی ساری ساورنٹی، پریکٹیکلی سیریا رشین کے پاس تھا، تو ساری ساورنٹی ہم رشیا کو سرنڈر کر دیں، اور اس کے بعد ہم ایک اور سٹرگل کریں گے جس میں ہم روس کو شکست دینے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم 30 سال لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور سٹرگل کریں گے، پھر ہم چائنیز کے خلاف لڑیں گے، اگلے 40-50 سال ہم چائنیز کے خلاف لڑیں گے. ایکچولی کیا ہوا؟ ایکچولی آرگومنٹ بالکل اپوزٹ ہے. روس آپ کو استعمال کر رہا تھا، حالانکہ یہاں پہ تو دونوں کوآرڈینیشن میں تھے، کیونکہ دونوں کو ایک جوائنٹ تھریٹ ہے کہ یہاں اسلامسٹ رول نہ آئے، کمپلیٹ اسلامک اسٹیٹ نہ آئے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا میں چین کے ساتھ مل کر امریکہ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں، چین مجھے استعمال کر رہا ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر انڈیا کو کاؤنٹر کر رہا ہوں، امریکہ مجھے استعمال کر رہے ہیں. ہم آپ بہت چالاک ہیں اور امریکہ تو سادہ معصوم ہے جو استعمال ہو رہا ہے نا. نہیں، یہ آرگومنٹ اپوزٹ ہے. اس نے پوری ساورنٹی آپ سے لے لی تھی. تو ہمارا یہ پورا تھیوری نا کہ ہم ان 3 ملکوں کا بریک الائنس بن رہا ہے، تو ہم چائنا اور اس ملک اور رشیا کے ساتھ مل کر نا امریکہ کو کچھ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شنگھائی کوآپریشن میں ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. بھائی آپ کو ایک اور پاور استعمال کر رہی ہے. آپ اس بات کو سمجھے، جب بھی آپ ایک بلاک بناتے ہیں، جب بھی ایک بڑی پاور کے ساتھ آپ الائنس بناتے ہیں، تو آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں. ایکچولی وہ بیکاز آف دا بیلنس آف پاور اس کے پاس بہت زیادہ ہے، پریکٹیکلی وہ آپ کو یوز کر رہا ہے. تو آپ استعمال ہو رہے ہیں ان 2 طاقتوں کی آپس کی جو وہ ہے اسٹرگل ہے، اس کے اندر آپ ایک مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ پوری اینٹی امپیریلسٹ اسٹرگل کوئی نہیں ہے ہمارا. ہم اس امپیریل کے بھی خلاف ہیں، اس امپیریلسٹ کے بھی خلاف ہیں، اس امپیریلسٹ کے بھی خلاف ہیں. جو یہ کچھ فیوچر کے امپیریلسٹ ہیں، کچھ ماڈریٹ امپیریلسٹ ہیں، اور کچھ اس وقت چیف امپیریلسٹ ہیں. یہ سارے میرے دشمن ہیں. ہم دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا غلبہ چاہتے ہیں. ہم دنیا میں امریکہ کو کمزور کر کے روس اور چین کا غلبہ نہیں چاہتے، کیونکہ میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہ شاید زیادہ فیئر ہوگا. وہ ایتھیسٹ اس سے ورسٹ ہیں. چین جو کر رہا ہے نا، وہ اس سے ورسٹ ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کہ امریکہ کر رہا تھا. میں کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہتا، کمپیئرزن ہی غلط ہے، کیونکہ سارے ہمارے دشمن ہیں. روس جو کچھ کرتا رہا ہے چیچنیا میں نا، صرف فرق یہ کہ کچھ چیزیں ڈاکومنٹ ہو گئی، کچھ چیزیں ڈاکومنٹ نہیں ہوئی، سب ایک جیسے ہیں ہمارے خلاف. اچھا، میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اینٹی امپیریلسٹ فریم ورک تو بالکل ہی غلط ہے. یہ فریم ورک تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایک بڑا بدماش ہے، ایک امپیریلسٹ ہے، اور ہم کسی چھوٹے بدماش کا سہارا لے کے. آپ نے جو فریم ورک اسلام کا بتایا وہ اینٹی طاغوت، ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور توحید پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، طاغوت کا اس کا مطلب یہ ہے، اینٹی طاغوت کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کوئی طاغوتی طاقت، چاہے وہ امپیریلسٹ ابھی نہ بھی ہو، بدماش ابھی نہ بھی ہو، لیکن اس کا سہارا لے کر ایک اور طاغوتی طاقت کے خلاف ہم محاذ نہیں کھولتے. ہم اپنے بلبوتے پر، چاہے ہم 2 یا 3 طاغوتی طاقتوں سے ایک وقت میں لڑ رہے ہوں یا علیحدہ وقت میں لڑ رہے ہوں،
لیکن ہم وہ جو میرا خیال ہے ایک حدیث بھی ہے کہ ہم مشرکین یا آگ سے روشنی نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم سیریا یا اور بھی کسی اور ملک کے اندر بھی یہ کریں کہ اگر ایک طاغوت آپ کو آفر کرے کہ میں دوسرے طاغوت سے جان چھڑوا دیتا ہوں آپ کی، کسی بھی ملک کے اندر یا پاکستان میں، تو ہم وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ یہ ہرگز نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. ہمیں اپنے بل بوتے پر، لیکن ہمارا صاحب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بعض ممالک کے ساتھ اسلام کے انٹرسٹ میں کوئی بائلیٹرل ٹریٹی نہیں کر سکتے، یا وہ نان مسلم ہے. طاغوت غیر اللہ والی اتھارٹی ہے جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہر وہ اتھارٹی جو غیر اللہ کی اس کی سورنٹی کے اوپر نہیں کڑی ہوئی، وہ غیر اللہ کی اتھارٹی ہے. ہم نان مسلم کے بارے میں اسلام کا اپنے پورا فریم ورک ہے کہ نان مسلم ورلڈ جو دارالکفر ہے اس میں سے وہ اینیمی ایٹ وار ہے یا اینیمی ان پرنسپل ہے. تو اینیمی ان پرنسپل کے ساتھ ہم مختلف بائلیٹرل ٹریٹیز کر لیتے ہیں ان دا انٹرسٹ آف مسلم اینڈ اسلام، ناٹ کہ وہ ہم اس سے جان چھڑانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں. ہمارے اسلام کی سپریمیسی ہمیں چاہیے، لیکن ہم ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتے. تو ہم بائلیٹرل ٹریٹیز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. ہم یہاں پہ پریکٹیکلی ان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. ہم ان بلاکس جس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اینٹی امپیریلسٹ بلاک کے طور پہ پریزنٹ کر رہی ہیں، وہ اینٹی امپیریلسٹ بلاکس کی بجائے وہ ایک اور امپیریلسٹ کے سپریمیسی کے ایمبیشنز کو سرو کر رہی ہے، اور ہم اس میں استعمال ہو رہے ہیں اصل میں. تو ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم نہ امریکن بلاک میں ہیں، نہ ہم چائنیز بلاک میں ہیں، نہ ہم رشین بلاک میں. ہم اللہ اور رسول کا بلاک ہے ہمارا، اور ہم اس بلاک کی سپریمیسی چاہتے ہیں. اس لیے ہم اینٹی طاغوت ہر غیر اللہ کی اتھارٹی کسی کی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. صحیح ہے. اکمل صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ایک اور ایشو یا ایک اور میٹر جو ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ایک آرگیومنٹ یہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان کی طرف سے میں نے سنا کہ یہ جو آپ انقلابی سوچ ہے نا آپ کی، یہ انقلابی سوچ کی وجہ سے خون خرابہ ہو جاتا ہے، ریاست کا ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے، ادارے ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ صرف ایک سڑکیں کچھ رہ جاتی ہیں ملک کے اندر. دیکھیں شام میں کیا ہوا. تو یہ اس ریاست کو اصل میں پروٹیکٹ ہونا چاہیے. آپ کے اختلافات ہوں گے، پالیسیز سے اختلاف ہوگا، موجودہ حکمرانوں سے اختلاف ہوگا، نظام سے بھی آپ کا اختلاف ہوگا، لیکن آپ ریاست کے خلاف، ریاست کو نقصان پہنچے ایسا کوئی عمل آپ کے ذات سے سر انجام نہیں آنا چاہیے جس سے ریاست کا ڈھانچہ ڈس فنکشنل ہو جائے، ریاست کے ادارے ختم ہو جائیں. اس طرح ریاست کو کمزور کرنے والا کوئی عمل جو ہے وہ آپ کی ذات سے نہیں نکلنا چاہیے. تو اس لیے بجائے آپ انقلابی اپروچ رکھیں، آپ دوسری اپروچ جو ہے نا، ایک ماڈرسٹ اپروچ ہے، اس کی طرف جانے. تو یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. دیکھیں، یہ آئیڈیا بذات خود ریاست کا ایک سیکروسینٹ ہونا یا اس کا ایک تقدس رکھنا، اس کی اپنی بنیادیں اسلام کے اندر موجود ہیں، مگر وہ اس شرط کے ساتھ ہیں، یا اس میں کہوں گا کہ فیکٹ کے ساتھ ہیں کہ جہاں پر حکمران اور عوام کے بیچ میں ایک یونیفارمٹی، ایک یونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ود رسپیکٹ ٹو عقیدہ، ود رسپیکٹ ٹو ایموشنز، ود رسپیکٹ ٹو احکام. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے بیچ میں اور حکمران کے بیچ میں ود رسپیکٹ ٹو ایسپریشنز، ایمبیشنز، گولز، آپ کے پاس کوئی فرکشن نہیں ہے کسی قسم کا بیچ میں. یعنی میں کہوں گا کہ اگین وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. جس ٹائم آپ کے پاس یہ جھگڑا آ جائے، لوگوں کی ایسپریشن کو، مثال کشمیر کی آ جاتی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمان آبادی کو جس طریقے سے انڈیا ٹریٹ کر رہا ہے، اب تو وہ گریٹر پورے کے پورے ہندوستان کے اندر جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، نہ ہمارے قبرستان محفوظ ہیں، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے محلے محفوظ ہیں، نہ ہماری فیملیز محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، کسی جہاں دل کیا کسی کو کہہ دے کہ یہ گوشت کھا رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے تو اس کو لنچ کر دیں. ٹھیک ہے، موب جسٹس جو ہے تو وہاں پہ چل رہا ہے. اس کانٹیکس کے اندر عوام ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہے ویزا وی دی مسلمز ان کشمیر، اور اس کے مقابلے میں یعنی امریکہ سرکار کی بات آتی ہے اور اس کی ڈکٹیشنز پہ چلنے والے ہمارے حکمران جو اس کو ایک آلموسٹ ایک سیلیبل کموڈٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم امریکہ پہ بیچ کر اس کے مقابلے میں جو ہے کچھ اکنامک بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں. رائٹ، اب یہاں پر وہ گیپ ہے، یہ وہ فرکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹکراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے. تو ریاست بنیادی طور پر، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا پرنسپل ہے جس نے امت کے اوپر رسپانسبلٹی رکھی ہے کہ آپ نے حکمران کا محاسبہ کرنا، کیونکہ حکمران اسلام کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ اسلام امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ اسلام سے ڈیویٹ کرتا ہے، ایک ایسی بات لے کر آتا ہے جس کے اوپر ان جنرل اسلام میں ایک صریح ایویڈنس موجود ہے کہ یہ اسلام سے ہٹ کر بات ہے، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اس کو واپس اسلام کے اوپر لے کر آئے. یہاں پر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ اسلام کی ریاست خلافت ہے،
اس خلافت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ چھوٹے 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 کارٹون ریاستیں قائم کی گئی. ٹھیک ہے, وہ بحرین اور قطر اور عرب امارات اور کویت اور برونائی دارالاسلام اور عمان, چھوٹی 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 عمان, لبنان جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ اچھا یہ اب آپ کی ریاست ہے اور اب اس ریاست کی اپنی حفاظت کرنی ہے. وہ ریاست جو کہ ایک ہی وقت میں یعنی 17 اتحادی ملکوں کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے اندر جنگ کر سکتی تھی, جس میں امریکہ, انگلینڈ, فرانس, اٹلی, رشیا, اسپین, یہ سارے کے سارے شامل ہوتے تھے, اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹے جو ہے تو پاکٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور پھر کہہ دیا کہ آپ نے ریاست کو تقدس دینا ہے. جو اصل حکم تھا وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ خلافت کے لیے تھا کہ جہاں پر اگین ایک یونیفارمٹی ایگزسٹ کرتی تھی, یونٹی ایگزسٹ کرتی تھی بٹوین دا رولر اینڈ دا پیپل, ود رسپیکٹ ٹو عقیدہ, ود رسپیکٹ ٹو آئیڈیاز جو ان کے اوپر امپلیمنٹ ہونے ہیں, ود رسپیکٹ ٹو ایموشنس. اب جہاں پر ان کا انسٹرومنٹ یہ نیشن اسٹیٹس انٹرنیشنل آرڈر کے انسٹرومنٹس آف سبجوکیشن ہیں, جس کے ذریعے سے وہ اپنے جبر کو, جس کے ذریعے سے وہ اپنی اتھارٹی کو, جس کے ذریعے سے وہ اپنی ہیجیمنی کو ہمارے پر مسلط رکھتا ہے, اس کو دوام دیتا ہے. یہ ریاستیں جو ہیں تو ان کا حصہ ہیں, ان کے پورے پولیٹیکل پاور سٹرکچر کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, ان کو وہ سینکٹیٹی دینا جو کہ اسلام ریاست کے لیے کہتا ہے, یہ بہت ہی بڑی ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کو پہچاننا ہوگا کہ دیکھیں جو پیپل آف پاور ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ میک شور کریں کہ اسلام امپلیمنٹ ہو رہا ہے. انہوں نے جیسے شام کے کیس میں ہوا, انہوں نے بشر جیسے درندے کو سپورٹ کیا, مسلمانوں کے اوپر بیرل بام گرائے گئے, کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے, اجتماعی قبریں بنائی گئیں. ٹھیک ہے, 1,50,000 بندوں کی اجتماعی قبریں ملی, ایک ہی قبر کے اندر جو ہے ملٹیپل لوگوں کو اکٹھا ڈالا گیا ہوا. کین یو امیجن؟ اور اس کے خلاف جن کے ہاتھ میں یہ طاقت موجود تھی کہ وہ اس ظالم کا ہاتھ توڑ دیتے, خاموش رہے. ہمیں بنگلہ دیش کے اندر نظر آ جاتا ہے, وہاں پر کس طریقے سے عوام اٹھے ہیں, جو اہل قوت ہیں عوام کے ساتھ جڑے ہیں, حسینہ واجد نکل گئی. تو ایکچولی یہاں پر مسئلہ جو ہے تو وہ ریاست کا نہیں ہے. ریاست جو ہے تو وہ تو آئیڈیاز ہے نا, ادارے جو ہیں تو وہ تو آئیڈیاز ہیں نا, انہی کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے, ایک اتھارٹی ملتی ہے, رسپانسبلٹیز ملتی ہیں, حقوق ملتے ہیں, آئیڈیاز سے آتے ہیں نا. اصل چیز تو آئیڈیا ہے. جس لمحے آپ کے پاس عوام اور حکمران ایک پیج پر آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کے پاس حکمران طبقہ اگر وہ نظر آتا ہے سبسروینٹ ٹو دا ویسٹ, ان کے انٹرسٹ کو دفاع کر رہے ہو, ان کے انٹرسٹ پہ اپنی عوام کا قتل عام کر رہے ہو, تو گیپ تو ہوگا نا, فرکشن تو ہوگی نا آپس میں جو ہے, تو اس سے یہ ٹکراؤ کی کیفیت تو ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے عقیدے سے نکلنے والی پالیسیوں کی بجائے مغرب کے عقیدے سے نکلنے والی, کفار کے عقیدے سے نکلنے والی پالیسیوں کا نفاذ کیا جائے, اور پھر ظاہری بات ہے عوام اس کے خلاف اس محاسبہ بھی کرے گی, اس کے خلاف رزسٹ بھی کرے گی. اور یہاں پر ظاہری بات ہے کہ جب حکمران اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ نافذ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار عموماً عوام کی ریزسٹنس کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے کہ زبردستی, جبر سے, طاقت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, بجائے اس کے کہ جو صحیح طریقہ, جو اسلام کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکمران جو اس طرح کی غیر اسلامی پالیسیوں کا نفاذ کر رہے ہیں, جو مغربی پالیسیوں کا نفاذ کر رہے ہیں, ان کو ہٹایا جائے. ایگزیکٹلی, ان کو ہٹایا جائے اور عوام کے عقیدے یعنی اسلام سے نکلنے والی پالیسیوں پر مبنی نظام کو لایا جائے. اچھا عمران صاحب, میں یہاں سے نا ایک اور مختلف موضوع یا مختلف اینگل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ فورن ڈیلیگیشنز آئے ہیں, امریکہ کا ہے, فرانس کا ہے, اور پتہ نہیں کتنے UN اور کتنے فورن ڈیلیگیشنز آئے ہیں. تو کیا وہ فورن ڈیلیگیشنز اس لیے آ رہے ہیں کہ ایک نئی حکومت وجود میں آ رہی ہے تو ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار کر لیے جائیں پہلے سے ہی, یا کسی ایجنڈے کے اوپر آ رہے ہیں؟ کیا کوئی ریئلٹی ہمیں سمجھائیں. دیکھیں, ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بلنکن جو امریکن فارن منسٹر ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئر ہے. جب اس نے کہا کہ ہم سیرین اسٹیٹ میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, اگر لیجیٹیمیسی چاہیے, گلوبل آرڈر کے اندر ایکسیپٹنس چاہیے, تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے. اور انہوں نے کچھ چیزیں رکھی بھی, اس پہ پروگرس بھی ہوئی ہے, اور تبھی اس کو ٹیرر لسٹ سے ہٹانے کی بات بھی ہو رہی ہے. سیم فار دا برٹن, اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ابھی آئی ہے جو ترکی, قطر, امریکہ, فرانس, برطانیہ, اردن, یہ سب ممالک اس میں موجود تھے, ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. تو ڈیمانڈز بڑی کلیئر ہیں. جو ریاستیں ہیں
جو کرنٹ نیشن اسٹیٹ میں یا وہ مسلم ریاستیں ہیں جو کہ ویسٹ کے بہاف پہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, یا پھر وہ ویسٹرن اسٹیٹس ہیں جو ڈائریکٹ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, وہ بڑا کلیئر ہے. نمبر 1 سول اسٹیٹ. اس کا مطلب ہے ویسٹرن سٹائل نیشن اسٹیٹ, ویسٹفیلین, پکے بارڈر, اس سے آگے نہ سوچیں. آپ نے ٹیررسٹوں کو پناہ نہیں دینی ان کے الفاظ میں. یہاں سے آپ نے کسی اور ملک کے بارے میں نہیں سوچنا. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہارمنی رکھنی ہے نیبر کے ساتھ, اور نیبر کا مطلب یہود ہیں. آپ نے ان کے ساتھ امن قائم رکھنا ہے اور ان کو چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ پہلی ڈیمانڈ سول اسٹیٹ, جس میں بیسیکلی ویسٹرن سٹائل کے انسٹیٹیوشن, ویسٹرن سٹائل کا اسٹرکچر. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نے کہا ہے پریزرو دا انسٹیٹیوشنز. جو پرانے ادارے تھے, جو مافیا تھا, میں مافیا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ایکچولی بشار کا ماسکو میں جو اس کا سفیر تھا, اس نے بھی انٹرویو میں کہا ہے, کہتا ہے یہ کوئی حکومت نہیں تھی, وہ ایک گینگ تھا, ایک مافیا تھا جو رول کر رہا تھا. تو اس مافیا کا جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرانا اسٹرکچر, پرانا سٹائل آف حکومت, پرانا ڈھانچہ, پرانی نیشن اسٹیٹ, یہ سب ویسے رہے گا. یہ ملک کے اندر بھی وہی اسٹرکچر رہے گا. کسی ملک کو یہود کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ نہ ہو جو کہ بیونڈ بارڈر کے بارے میں سوچ بھی رکھتے ہوں. دوسرا جو اس نے رکھا کہ انکلوزیوٹی ہونی چاہیے, شمولیت ہونی چاہیے. کون کس کی شمولیت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نان مسلم باقی سب کو شامل کرنا؟ نہیں, یہ ہے اولڈ رجیم. اولڈ رجیم کو شامل کریں. وہ بدماش, وہ مافیا, وہ گینگ, اس کو آپ نے شامل کرنا ہے. اور اس پہ پروگریس بھی ہوئی. ایک بڑا مشہور ان کا جو کمانڈر ہے اس کو معاف کر دیا گیا اور باقیوں کو بھی معاف کیا گیا ہے. تو انکلوزیوٹی کا مطلب ہے یہ بالکل وہی ڈیمانڈ ہے جو طالبان سے کابل کے جب باہر کھڑے تھے اس وقت بھی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے کرزئی اور اشرف غنی اور امر اللہ صالح اور وہ پرانے جو امریکن لوگ تھے ان کو شامل رکھنا ہے, تاکہ ایک کمپلیٹ ریڈیکل چینج نہ آئے, بلکہ وہ ایسی چینج آئے جس میں ایک درمیانی سی ہو, جس کی طرف ہم نے سٹارٹ میں بات بھی کی. تو دوسرا انہوں نے ڈیمانڈ رکھی انکلوزیوٹی کی. تیسری جو ڈیمانڈ ان کی ہے وہ ہے مائنارٹی رائٹس کو, جو ویسٹ مائنارٹی رائٹس دیتا ہے اس کی بات, وومن رائٹ جو ویسٹ جس کی بات کرتا ہے, یعنی لبرل وومن رائٹس اور لبرل سٹرکچر کا جو ویسٹرن سٹائل سٹرکچر میں جو مائنارٹی رائٹس ہوتے ہیں آپ نے وہ انشور کرنا ہے. پھر فورتھ ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ آپ کیمیکل ویپنس کو نا آپ ڈسمینٹل کریں گے. اور یہ کیمیکل ویپنز از ناٹ کیمیکل ویپنز, اٹ از جسٹ اے ٹرم, تاکہ وہ ہے سارے اسٹریٹجک ویپنز. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے سارے میزائل ختم کر دو, سارے راکٹ ختم کر دو, سارے جو ہتھیار ہیں وہ ختم کر دو, نہیں. اس لیے لفظ کیمیکل ویپن اس کا مطلب ہے سارے اسٹریٹجک ویپن. کیوں؟ تاکہ آپ کے ملک میں ہمیں بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ یہ حکومت رکھ پائیں گے کہ نہیں, آپ سے سینسیئر لوگ آپ سے حکومت چھین لیں گے. اس لیے آپ کے پاس وہ ہتھیار ہونی نہیں چاہیے. بالکل ویسے جیسے بشار کے بھائی نے آ کے اسرائیل کو سارے ڈپوز کی اطلاع دی کہ یہاں 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 کوئی 450 جگہ بتائیں, یہاں ہٹ کرو, یہاں پہ ویپنز ہے جو آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. ویسے ہی آپ نے بھی اگر کچھ بچ گیا ہے, جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے, تاکہ آپ نہ یہود کو خطرہ ثابت ہو سکو, نہ کسی انٹرنیشنل آرڈر کو آپ خطرہ ثابت ہو سکو. اگر کل یہاں پہ کوئی اور تبدیلی, اس ریولوشن کے اوپر ریولوشن آتا ہے یا ریولوشن کو ریئل میننگ میں پریزرو کر لیا جاتا ہے اور درست لوگ آتے ہیں, تو یہ خطرہ نہ ہو. یہ ڈیمانڈز ہیں. سول اسٹیٹ, انکلوزیوٹی, وومن اینڈ مائنارٹی ویسٹرن رائٹس اور کیمیکل ویپنز کا خاتمہ. اور اس کے اندر پریزرو دا اولڈ انسٹیٹیوشنز بھی ہے اور ہارمنی ود نیبر بھی ہے. اور یہاں سے کوئی ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے, اور یہاں یہ نہیں, جن کے خلاف بیسیکلی آپ نے وہی وار آن ٹیرر جیسے آپریشنز کرنے ہیں, تاکہ جو یہ سب ویسٹرن ہیجمنی, ویسٹرن بدماشی کو ایکسیپٹ کریں, ان کو کرش کر دو. جو کام بشار نے کیا ہے آپ نے صرف اس کو خروج کہہ کر یا کسی اور طریقے سے کہ یار یہ ریاست کی اسٹیبلٹی کو خطرہ ہے, آپ نے یہ کہہ کر ان کو کرش کرنا ہے. اور آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو ایک اسلامی حکومت ہیں اور یہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہاں صاحب کہ ہمارا اسلامک ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسلام ہمیں اسی ویسٹرن سٹائل نیشن سٹیٹ اور بارڈروں کے ذریعے جہاد کو ختم کرنا اور اپنے آپ کو محدود کرنا اور باقی کی مسلمانوں کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونا اور یہود کو اس طرح ایکسیپٹ کرنا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر بدماشی کریں, یہ اس کی بات کرتا ہے؟ یا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی ایک خلافت, ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے جو کہ تب باقی ملکوں کو اپنے اندر ضم کرے, مسلمان ملکوں کو, اس کی بات کرتے ہیں ہم. وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس مسلمان کی گردن میں خلیفہ کی بیعت نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا. اور یا کہا گیا ہے کہ اس بوئی للخلیفتین فقتل الآخر منہما, اگر دو خلفاء کی بیعت ہو جائے بعد والے کی گردن اڑا دینا. تو ہمیں تو بڑا کلیئر کٹ اسلام ایک خلافت کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ سول اسٹیٹ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی پہلی ڈیمانڈ. جو جہاں تک انکلوزیوٹی کی بات کرتے ہیں یہ کر رہے ہیں,
انقلاب کا پہلا سٹیج حاکم ہٹانا ہے, دوسرا سٹیج اس کا وہ پورا سٹرکچر جس کے ذریعے اس نے بدماشی کا نظام قائم کیا تھا, کفر کا سٹرکچر قائم کیا تھا, اس میں استعماری نظام قائم کیا تھا, اس کو ہٹائے بغیر ان لوگوں کو شامل کر کے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ملازمین فارغ کر دو, ہر بندے کو فارغ کر دو, کیونکہ سٹرکچر کے اندر نیچے لوور رینکس پہ سارے لوگ کام کرتے ہیں, لیکن آپ وہ کی پلر آف دا اسٹیٹ, وہ جو ریجیم کے پلرز تھے, ان کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو کیسے نہیں ہٹائیں گے, اگر آپ یہ نہیں ہٹائیں گے تو پھر ریولوشن کو کہاں سے آئے گا, پھر تبدیلی کیا آئی؟ کیونکہ وہی لوگ تو پھر حکومت کر رہے ہیں. وہ لوگ یہ تو نہیں کہ آپ بشار اور ماہر الاسد کا نام لے لو اور باقی سب کو نیچے قبول کر لو. کیا ماہر الاسد یا بشار خود سب کچھ کر رہا تھا؟ نہیں, وہ اپنے کچھ کی کمانڈر اور کی پلرز کے ذریعے کر رہا تھا. ٹھیک ہے, باقی لوگ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, باقی لوگ ہمیشہ اسٹرکچر کے اندر موجود ہوں گے جو شاید تابع ہوں گے, لیکن آپ نے کی پلر کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جبکہ ویسٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو شامل کرو, جو کہ شامل نہیں کیا جا سکتا. پھر جہاں تک منارٹی وومن رائٹس کی بات, یہ فیمس ڈیبیٹ ہے, پورے مسلم ورلڈ میں نون ہے. ہمارا اپنا ایک پورا پیراڈائم ہے کہ ہم ذمی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہم ان سے بہت بہتر ڈیل کرتے ہیں. ہم ان کے اوپر نہ کوئی باقی ذمہ داریاں ہیں, نہ جہاد کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالتے ہیں, ہم ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں, ان کے لیے جان دے سکتے ہیں. ہم اگر ہم ان کی حفاظت نہ کریں, ہم ان سے جزیہ نہیں لیتے. بھائی انگلینڈ آپ سے 30 سے 40% تک ٹیکس لے رہا ہے, میں آپ سے شاید 3-4-5% ڈپینڈ کرے گا سچویشن آپ کی کیپیبلٹی کے اوپر, وہ بھی امپلائڈ میل بندے سے, وہ بھی بوڑھا نہ ہو, وہ بھی عورت نہ ہو, بچہ نہ ہو, اس سے ایک پروٹیکشن منی کے نام کے علاوہ کیا لے رہا ہوں میں اس سے؟ ہم ان سے, یورپ سے لوگ باغ کے خلافت عثمانیہ میں رہتے تھے, ہمارے پاس پوری ہسٹری ہے اپنے ذمیوں کی حفاظت کی اور ذمیوں کا خیال رکھنے کی. آپ مجھے کیوں سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کے مذہب کو بھی قبول کر لیں اور ان کے مذہب کو, اپنے مذہب کو اسٹیٹ کا حصہ نہ بنائیں تاکہ وہ جو ہے ان کے مذہب کو شامل رکھیں؟ کیوں بھائی؟ ہمارا اپنا پیراڈائم ہے وومن رائٹ. آپ وومن کا رائٹس دیں گے, آپ وومن کو رائٹ دیں گے. ویسٹ کی سوسائٹی ہم دیکھ نہیں رہے, شرم آتی ہے اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو, جو جتنا بھی لبرل ہو جائے, جب وہ چیزیں وہ دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, سنتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ معاشرہ, یہ خاندان, یہ سوسائٹی آپ کریٹ کر رہے ہیں, یہ رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم وومنس کو اپنے پیراڈائم کے حساب سے جو رائٹس اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, جو اللہ جانتا ہے, وہ رائٹس دے رہے ہیں. ہم آپ کے پیراڈائم کیوں ایکسیپٹ کریں؟ تو ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر جو کہہ رہے ہیں کیمیکل ویپنز یا اسٹریٹجک ویپنز, کیوں بھائی؟ آپ خود, آپ کے پاس 12,000 ایٹم بم ہو, آپ کے پاس ICBM ہو, آپ اسپیس وارز کریں, آپ مارس سے پہنچیں, آپ مون کے اوپر اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں, یا سوچیں کہ ہم اس ادھر سے بھی ہٹ کریں, آپ نے پورا سیٹلائٹ سے سب کچھ کور کیا ہو, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اسٹریٹجک ویپن نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ تم بڑے شریف دنیا میں آئے ہو, تمہارا بڑا صاف ستھرا ٹریک ریکارڈ ہے, بڑی مورل آرمی ہے تمہارے, ابو غریب, گوانٹنامو بے اور یہ مختلف ملکوں کو برباد کرنا ہم نے نہیں دیکھا جو تم نے کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تم ختم کرو نا. آپ مجھ سے کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں ویپنز ختم کروں, میں اپنا دفاع بھی نہ کروں, میں اپنے مسلمانوں کو ریسکیو بھی نہ کروں جو پوری دنیا میں دین نہ پہنچاؤں. آپ جو ہے ہر جگہ پہ بموں کے ذریعے آپ ڈیموکریسی پہنچائیں, اور میں اسلام کا عدل کا نظام وہ جو ہے دعوت و جہاد سے نہ پہنچاؤں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ختم کر دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو پریکٹیکلی یہ جو ان کی ڈیمانڈز وہ یہ در آئے ہوئے ہیں, وہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ خطرہ نہ بنے ویسٹرن ورلڈ آرڈر کے لیے. اور یہاں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے صاحب کہ عرب جو رولرز ہیں وہ بھی بطور ویسٹ کے ایجنٹ کے طور پہ یہاں پہ آ رہے ہیں, اور ان کا مقصد بڑا کلیئر ہے. وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اسلام آ گیا تو پھر یہ سینٹر ہے, یہ جارڈن بھی نہیں بچے گا, لیبنان بھی نہیں بچے گا, بات ایجپٹ تک جائے گی, بات ترکی تک جائے گی. ہم عرب اسپرنگ میں دیکھ چکے ہیں, ایک حکومت گری اور آگے 5 حکومتیں گر گئیں. یہ پورا مسلم ورلڈ اس وقت بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے, تو وہ تر کام پر ہیں, وہ انشور کرنا چاہتے ہیں, ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ یہاں پہ وہ سٹرکچر رکھیں جس طرح ہم غزہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں, اب بھی غزہ کا تماشا دیکھیں. جس طرح ہم یہاں اندر فلسطینیوں کی مدد کے بجائے ان کے پیر کاٹ رہے ہیں, ہاتھ کاٹ رہے ہیں, آپ بھی وہی کام کریں گے. آپ ہمیں انشور کریں کہ آپ بھی امریکہ سے ویسے تعلقات رکھیں گے, آپ بھی وہی ڈرامے بازی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں آپ سے, کچھ امریکن بیہاف پہ اور کچھ اپنی ریجیمز کو بچانے کے لیے. تو عرب حکمران جو آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں. ترکی جو آ رہا ہے, جو سارا آرکیٹیکچر بنا رہا ہے, وہ امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں مجھ پہ ٹرسٹ کریں, میں اس حد تک آپ کے لیے اتنا بڑا خطرہ میں آپ کو قابو کر کے دے رہا ہوں. اس کا انٹیلیجنس چیف دمشق بیٹھ کے دنوں کے اندر 2nd وزٹ اور 3rd وزٹ کر کے انشور کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ وہ سٹرکچر کھڑا کروں گا جو کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. ان سے ہم نے ڈنگ نکال لیا ہوگا, یہ صرف اپنی بس ان کو ہم روڈیں اور سڑکوں اور پانی کا سسٹم پہ لگا دیں گے, اور یہ باقی وہی سب کچھ وہاں مینٹین رہے گا. So this is what West is doing, and that's why we should be very careful کہ ہم اپنے ریولوشن کو بچانا ہے, پریزرو کرنا ہے, اور اس کو اپنے اصل کاز سے ہٹنے نہیں دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں خالی ایڈ کروں گا, اسی جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ریپرزینٹیو ہے تو اس کو
یعنی ایک اوور سینگ، ایک مانیٹرنگ اتھارٹیز کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ کانٹیکس، یعنی یہاں پر ایکچولی سیریا نے اپنی سوورینٹی بھی سرنڈر کرنی ہے، اور جس وقت تک وہ یونائٹڈ نیشنز کا نمائندہ سرٹیفائی نہیں کرے گا یہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ منارٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ انکلوسیو ہے کہ نہیں ہے، اس وقت تک وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. ہم عراق کا حال دیکھ چکے ہیں 1990 سے لے کر 2003 تک، جب وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے انسپیکٹرز اور وہ لوگ آتے تھے اور آ کر مختلف قسم کی شرائط رکھتے تھے. دس از ایگزیکٹلی ان کے ساتھ یہ ٹریک کیا جا رہا ہے. یو این کے نام پہ اصل میں امریکہ ہی بیٹھا ہوگا جو انشور کرے گا کہ میں گارنٹی کروں گا. اور انفیکٹ اس نے کہا ٹرانزیشن پروسیس یو این کے نمائندے کے انڈر ہونا چاہیے. انڈائریکٹلی آپ نے فتح کر لیا، اب ہمارے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں، آپ سب کچھ پیچھے ہٹ جائیں، ہم دیکھیں گے، شکل آپ کی ہوگی، پیچھے سب کچھ ہم چلائیں گے اور ہم انشور کریں گے. پریکٹیکلی تو یہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. دیٹس دا موسٹ ڈینجرس تھنگ. یہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، روزانہ کی کسر پسر سن کے باہر جا کے وہی ڈکلیریشن دے رہے ہیں، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم نے بات کر لی جی، وہ بڑا کمیٹڈ ہے، وہ بڑا پازیٹیو ہے، وہ اسٹیپ لے رہا ہے، وہ ایسے کر رہے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ اولڈ سیزن ڈپلومیٹس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے ہم چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ کوئی سنسیئر انقلابی اس سب کچھ کو الٹ نہ دے. ان کو یہ ڈر ہے، لیکن وہ ان سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، اس لیے ٹیرر لسٹ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا، پوڈ کاسٹ کے اختتام میں ایک اہم موضوع کے اوپر اکمل صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ہم نے عرب اسپرنگ دیکھا. عرب اسپرنگ میں حکومتیں گر گئیں، جو جابر حکمران تھے وہ چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی محسوس ہو گیا کہ وہی سارا کچھ، اسی طرح نظام، اسی طرح کی چیزیں واپس آ گئیں، اسی طرح سارا کچھ چل رہا ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، حسینہ واجد چلی گئی، حکمران ختم ہو گئے، لیکن وہی پرانے لوگ، وہی پرانی طریقے سے اسی طرح کچھ پالیسیز جو ہیں اور وہی نظام جو ہے وہ واپس اپنی طاقت کے اندر آ گیا. ہم نے افغانستان کے اندر انقلاب دیکھا، طالبان نے کابل فتح کیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہی انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر، وہی ڈالر، وہی سودی کرنسی، سب کچھ اسی طرح ہی جو ہے. میں اصل میں جو چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا، ہم نے پاکستان بنا اور آج تک یہ ڈبیٹ ہے کہ وہ جو ہمارا ایجنڈا تھا، جو ہمارا گول تھا، وہ آج بھی تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ ڈبیٹ، وہ کیا تھا وہ بھی کلیئر نہیں ہے ابھی تک. تو ایسے ہے کہ مسلمانوں نے، عام مسلمانوں نے قربانیاں دیں، جابر حکمرانوں کو رخصت کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے فروٹ کے طور پر ہم حقیقی انقلاب کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، یا جو ہماری منزل ہے ہم وہ آخر تک منزل تک نہیں پہنچ سکتے. میں آپ سے جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی کرائٹیریا بتائیں، آپ مجھے کوئی معیار سمجھائیں کہ جس کے اوپر میں یہ ناپ سکوں کہ اچھا تو اب یہ جو تبدیلی آئی، یہ جو حکمران چلے گئے اور کچھ نئے چہرے آ رہے ہیں، کیا یہ حقیقی انقلاب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا جو پروگریس ہو رہی ہے وہ کہیں ہماری منزل سے ہمیں دور تو نہیں لے کر جا رہی؟ کیسے میں کس معیار پہ پروٹیکٹ کروں وہ انقلاب جو عوام نے اپنے خون سے برپا کر دیا، کہ وہ اب اس منزل تک بھی پہنچے جس منزل کے لیے وہ ساری قربانیاں دی گئی تھیں؟ وہ معیار کیا ہے؟ کیسے میں ناپوں گا کہ حقیقی انقلاب کے قریب جا رہے ہیں یا کیا حقیقی انقلاب سے دور جاتے جا رہے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر ہمیں کچھ بتائیں. جی، سب سے پہلے تو میں اس نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 100 سال، کم و بیش 150 سال آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ آٹومن خلافت کے اندر جو تنظیمات کا پیریڈ ہے، ریفارمز کا پیریڈ ہے، اس کو شامل کرتے ہوئے، کہ مسلم امت کا پولیٹیکل ڈسکورس کیسے جو ہے تو یہ اسلام سے تھوڑا سا ہٹا، سوشلزم، ڈیموکریسی، لبرلزم، سیکولرزم کی طرف گیا، واپس تھوڑا سا جو ہے تو پھر یہ لوٹ کر آیا ایک پولیٹیکل اسلام کی طرف. اور الحمدللہ آج جو ہے تو ٹیبل کے اوپر اسلام کا اپنا سسٹم، یعنی خلافت کا سسٹم ڈسکشن کے لیے موجود ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بار بار یہ سارے جتنے فارن منسٹرز ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں سول اسٹیٹ چاہیے، ہمیں شریعہ اسٹیٹ نہیں چاہیے. یہ امت کی، میں کہوں گا اگین، پولیٹیکل میچورٹی کی طرف ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے. ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے جہاں امت ایگزیکٹلی پہچانے کہ ہم نے دنیا کے اوپر کم و بیش 1200 سال بحیثیت ایک سپر پاور کے، ایک لیڈنگ پاور کے حکومت کی. ہمارا اپنا نظام تھا، ہمارے اپنے ادارے تھے، ہماری اپنی ریاست تھی.
ٹھیک ہے. ریاست استنبول میں موجود تھی مگر تحریک خلافت ہندوستان میں اٹھتی تھی کہ یہ ہماری ریاست ہے. تو جب لاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہماری ریاست، یہ ریاست کا تقدس، یہ ریاست سے محبت، وہ ریاست تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. ٹھیک ہے. جس کو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، اور وہ سلسلہ 1924 تک چلتا رہا. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پروگرس امت نے کی ہے ٹورڈز پولیٹیکل اسلام، یا اسلام کا جو ہے تو اگین جو سیاسی نظام اسلام ہمیں دیتا ہے خلافت کا. اب اس میں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے فار اس ٹو ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ خلافت ہوتی کیا ہے، جس سے کہ ہمیں نماز کا پتہ ہے نماز کیا ہے. ایک بندہ جب کہتا ہے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے دونوں باتوں میں، کیونکہ حکم کا مجھے پتہ ہے، احکام کا مجھے پتہ ہے. اسلام بھی اسی طریقے سے جب خلافت کا نظام ہمیں دیتا ہے، ہمیں پورا کا پورا سسٹم ہے، اس کے احکام ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے. ایز این انڈیویجول لیول یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پہچانیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہم انقلاب کی تکمیل کو اشور کر سکتے ہیں. کیونکہ انقلاب جو ہوتا ہے صرف اور صرف کسی ایک شخصیت کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت کا، پرسنالٹی کا، اس کو ہٹا دینا ہے، گرا دینا ہے، اور جس رجیم کو وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا، جس سٹرکچر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جس سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اس کو ڈسمینٹل کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اور پھر اس کو ریپلیس کرنا ایک ایسے نظام کے ساتھ جس کی بنیادیں صرف اور صرف اسلام کا عقیدہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ہم پہلے اسٹیج کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں. حسینہ واجد صاحبہ گئیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر لوگوں کو نکالا، ادھر ادھر کیا، پاکستان میں بھی ہوتا رہا، حسنی مبارک چلا گیا، تونیزیا میں ہو گیا، یمن میں ہو گیا، ٹھیک ہے، شام میں بھی بشار صاحب چلے گئے. مطلب اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ایکولی امپورٹنٹ، کہ جس اسٹرکچر کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے، بیکاز یہی وہ اسٹرکچر ہے جس نے اس بات کی گنجائش نکالی تھی کہ ویسٹ کو سرو کیا جا سکے. ٹھیک ہے. پاکستان کی مثال آتی ہے، نیٹو سپلائی لائن کو کس نے تحفظ دیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے مطلب اچھا 47 میں بھی یہی ہوا، ہم نے یہ اتفاق کیا جی انگریز چلا گیا ہے، چہرے چینج ہو گئے ہیں، اب انگریز حکمران نہیں ہے 47 میں، اب ہمارے جیسا ہی بندہ ایک عام ہمارے اندر سے، وہ تو چہرہ چینج ہو گیا اور ہم نے اتفاق کر لیا کہ یہ اتنا کافی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہوا ہمارے ساتھ، میں سب دیکھیں، میں آپ کو 3 پوائنٹس رکھ رہا ہوں کرائٹیریا کے طور پہ. نمبر 1، حاکم کو ہٹانا کافی نہیں ہے، اس کا پورا اسٹرکچر جو ڈھانچہ ہے جس کے ذریعے وہ حکومت کر رہا ہے اس کو بھی ہٹانا ہے، اور آپ کے پاس ایک متبادل کمپلیٹ الٹرنیٹ نظام ہونا چاہیے. اور ہمارے جہاں پہ بھی مجاہدین نے کوشش کی ہے وہاں پہ ان کو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس متبادل نہیں تھا تو انہوں نے پرانے اسٹرکچر کو ہی کنٹینیو کر دیا، آخر میں کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلا. نمبر 1، اٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ اٹ چینج آف فیس، اسٹرکچر اور متبادل ہونا چاہیے. یہ پہلا لیسن ہمیں لرن کرنا ہے اتنے سارے ایکسپیرینس سے. نمبر 2، ان کو انٹرنیشنل آرڈر سے جو لیجیٹیمیسی مانگ رہا ہے یہ انقلاب نہیں ہے. انٹرنیشنل آرڈر سے لیجیٹیمیسی مانگنے والا انقلاب نہیں ہے. جو امت سے لیجیٹیمیسی مانگے گا صرف وہ انقلاب ہے. جو امت سے بیعت مانگے گا، امت کو ضم کرے گا، امت کو مرج کرے گا اور امت سے اتھارٹی لے گا، کیونکہ اللہ نے اتھارٹی امت کے حوالے کی ہے، امت سے لے گا، وہ انقلاب ہوگا. اور تیسرا کرائٹیریا، جو گریجول چینج کی بات کر رہا ہے وہ چینج نہیں ہے، ریڈیکل چینج. کیونکہ ریئل چینج ریڈیکل چینج ہوتی ہے. کمپلیٹ اسلامک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، یہ پارٹس میں کام ہی نہیں کرتا. تو جو پارٹس میں کر رہا ہے، گریجول کر رہا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. 3 کرائٹیریا، ڈونٹ اسٹاپ ایٹ چینج آف فیس، برنگ دا سسٹم، ریموو دا اولڈ سسٹم اینڈ برنگ دا نیو سسٹم. نمبر 1. نمبر 2، جو انٹرنیشنل آرڈر سے لیجیٹیمیسی لے رہا ہے بجائے امت سے، وہ غلط انقلاب ہے. اور نمبر 3، جو گریجول کی بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، صرف ریڈیکل چینج ہوتی ہے. یہ 3 لیسن لرن کرنا چاہیے امت کو، یہ سیکھنا چاہیے. اگر میں سیکھ گیا ہوں، مجھے آگے لوگوں کو بتانا چاہیے. ہم بار بار کیوں ہم اس ایک سوراخ سے بار بار کیوں ڈسے جائیں؟ یہ نہیں ایکسیپٹیبل. ہم اتنی جانیں دے رہے ہیں، اتنی قربانی، امت قربانی سے نہیں ڈر رہی، بہادری کے ساتھ قربانیاں دے رہی ہیں. لیکن کیا مسلمانوں کا خون مفت کا خون ہے کہ آخر میں اس کا رزلٹ وہی سول اسٹیٹ بنے، آخر میں اس کا رزلٹ وہی یہود کی تحفظ بنے، آخر میں اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ ہم UN کے نیچے ہم ٹرانزیشن پروسیس کریں گے اور امریکہ کے سامنے جھک جائیں گے؟ اس لیے ہم نے ساری قربانیاں دی ہیں. بار بار کتنی بار ہم مار کھائیں گے، کتنی بار ہم دھوکہ کھائیں گے، کتنی بار ہم کہیں گے کہ بس ہر صرف جہاد کافی ہے، یہ اویئرنیس ہمیں نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل کام صرف یہی ہے، جبکہ آپ کے پاس پولیٹیکل پروجیکٹ ہی نہ ہو. That's the lesson that we need to learn. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جو آخر میں رکھی گئی، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انقلاب برپا کیا جا رہا ہے، جو تبدیلی جس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے،
وہ تبدیلی ان 3 کرائٹیریاز پہ پوری اترتی ہو. اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس لے کر جائیں. سب سے پہلے یہ کہ وہ صرف حکمران نہیں بلکہ پورے نظام کا انکار کرے. جو موجودہ نظام ہے پورے نظام کا انکار اور حکمران کا بھی انکار, اور ایک متبادل نظام اس کی جگہ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ عالمی نظام کا انکار کیا جائے, انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کا انکار کیا جائے, کوئی لیجیٹمیسی ان سے نہ مانگی جائے بلکہ امت کی طرف رخ کیا جائے لیجیٹمیسی مانگنے کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ گریجولزم کا, یعنی کچھ کفر کچھ اسلام, کچھ پرانا نظام کچھ نیا نظام, اس ملغوبے کا انکار کر دیا جائے, گریجولزم کا انکار کر دیا جائے اور مکمل طور پر نئے نظام کو پہلے دن سے نافذ کیا جائے. اس معیار کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم حقیقی تبدیلی کے قریب جا رہے ہیں, کیا جو تبدیلی ہے وہ واقعی ایک حقیقی تبدیلی ہے یا نہیں ہے. اور اگر میں نے یہ جو قربانیاں ہیں لوگوں کی, جو ریولوشن ہے, جو انقلاب برپا ہوا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے اپنے نئی پوڈ کاسٹ کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم.